وہ میں آپ کو بتاؤں. کہتے ہیں کہ کاٹیا واڑ گجرات کی سرزمین پر ایک عاشق رسول رہتا تھا اور اس کو مدینہ منورہ جانے کی بہت تڑپ تھی. وہ مدینہ منورہ جانے کے لیے بہت تڑپتا تھا, بے چین اور بے قرار رہتا تھا, لیکن چونکہ وہ غریب تھا, وہ مفلس تھا, اور غربت کا عالم یہ تھا کہ اس کا کام تھا سنگ تراشی, یعنی وہ پتھروں کو تراشنے کا کام کرتا تھا. مگر اللہ اکبر, یاد رکھیے جو عشق ہوتا ہے, ہم عشق رسول کا دعویٰ تو کرتے ہیں, محبت رسول کا دعویٰ تو کرتے ہیں, مگر ہم جلدی سے حضور کا ذکر نہیں کرتے. یہاں میرے جتنے بھائی بیٹھے ہیں برا مت ماننا, عشق مصطفیٰ کا دعویٰ ہے, مگر 24 گھنٹے میں ہم ایک مرتبہ بھی اپنے نبی کا نام نہیں لیتے, ہم اپنے آقا کا نام نہیں لیتے, بلکہ کیفیت یہاں تک پہنچتی ہے کہ ہاں کئی دن گزر جاتے ہیں, ہماری زبان پر کلمہ طیبہ تک جاری نہیں ہوتا. ہم ایک دن میں ذرا غور کیجئے, عاشق رسول ہو, ایک دن میں گالی کتنی مرتبہ دیتے ہو, ایک دن میں غیبت کتنی مرتبہ کرتے ہو, ایک دن میں چغلی کتنی مرتبہ کرتے ہو, ایک دن کے اندر گندی باتیں کتنی مرتبہ کرتے ہو, اور ایک دن میں درود کتنی بار پڑھتے ہو. اللہ اکبر, وہ کیسا عاشق رسول تھا کہ اس کی شان یہ تھی کہ اس نے پوری دلائل الخیرات شریف کو حفظ کر رکھا تھا, پوری دلائل الخیرات شریف کو یاد کر رکھا تھا. میرے بھائی, لوگ حافظ قرآن تو ہوتے ہیں لیکن جلدی سے حافظ دلائل الخیرات نہیں ہوتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اس کو یاد کرنا آسان ہے, لیکن دوسری کتابوں کو یاد کرنا آسان نہیں ہے. اللہ اکبر, مگر عشق کو دیکھو, عاشق انسان کو کس قدر بلندی, عشق انسان کو کتنی بلندی پہ لے جاتا ہے. وہ غریب ہے, وہ مفلس ہے, وہ سنگ تراش ہے, وہ کوئی عالم نہیں, وہ کوئی حافظ قرآن نہیں, وہ کوئی مفتی نہیں, وہ بس ایک عاشق رسول ہے. اس نے آقا علیہ السلام سے دل لگایا ہے, حضور سے پیار کیا ہے, تو درود شریف کی پوری کتاب دلائل الخیرات اس نے زبانی یاد کر لی ہے. اور صرف زبانی یاد کر کے بیٹھ نہیں گیا, بلکہ اس کی عادت تھی جب بھی وہ کام شروع کرتا تو دلائل الخیرات شریف کا ایک پورا باب پڑھتا. دلائل الخیرات شریف کے تقریباً 7 ابواب ہیں اور بعض کتابوں میں 8 ابواب ہیں. تو جب بھی اس کی عادت تھی کام شروع کرنے سے پہلے میرے آقا پر درود پڑھا کرتا تھا, میرے سرکار پہ درود پڑھا کرتا تھا. ایک دن میرے آقا کی اس کو بہت یاد آئی, سرکار کی بہت یاد آئی, اور دل نے کہا کہ غریب غربت کی زنجیریں میرے پیروں میں پڑی ہوئی ہے, مجبوریوں کی زنجیریں میرے پیروں میں پڑی ہوئی ہے. کاش میں بھی مالدار ہوتا تو میں بھی مدینہ منورہ جاتا, میں بھی حضور کے روضے کی زیارت کرتا. لیکن روتے روتے اس کی آنکھ لگ گئی. میرے بھائیوں, عشق مصطفیٰ میں رونا اس سے بڑی عبادت کوئی نہیں ہے. عاشقوں کے نزدیک سب سے بڑی عبادت ہے تو یار کی یاد میں رونا, محبوب کی یاد میں رونا. ایک ایک آنسوؤں کی شان یہ ہے. اللہ اکبر, اندازہ فرمائے, موتی بنا کے شان کریمی نے چن لیے, قطرے تھے جو میرے عرق انفعال کے. اللہ اکبر, روتے روتے سویا, آنکھ لگی تو کیا دیکھا, دل کی آنکھیں بیدار ہو گئی. تخت لگا ہوا ہے, مصطفیٰ جان رحمت اس تخت پر جلوہ گر ہیں, اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیاہ زلفوں سے خوشبو کی لپیٹیں اٹھ رہی ہے. پورا ماحول معطر ہے, اور میرے سرکار اس سے فرماتے ہیں کہ تم مدینے آؤ. اس سنگ تراش سے کہتے ہیں تم مدینے آؤ, اور یہ دیکھو میرے گنبد کا ایک کنگرا ٹوٹ گیا ہے, تم اس کو آ کے تعمیر کرو. کیا بات, ذرا سوچو, میر گنج اور قرب و جوار سے آنے والے مسلمانوں, کیا پوری دنیا کے اندر ایک سے ایک فنکار نہ تھے, مگر رسول اللہ نے گنبد کا کنگرا تعمیر کرنے کے لیے اگر کسی کا انتخاب کیا تو ہندوستان کے اس عاشق رسول کا انتخاب کیا جو ہر کام کرنے سے پہلے دلائل الخیرات شریف کی تلاوت کیا. کیا بات. جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ تم آ کر کے میرے اس گنبد کے کنگرے کو تعمیر کرو, تو کیا ہوا, اس کی آنکھ کھلی تو دیکھا
کہ پورا ماحول خوشبو سے معطر معطر ہے، پورا ماحول خوشبو سے معطر معطر ہے۔ اللہ اکبر، آنکھ کھلی، اپنی قسمت پر رونے لگا، سوچا آقا نے بلایا تو ہے مگر جاؤں گا کیسے، نہ زر ہے نہ کوئی میرے پاس سامان ہے نہ کوئی توشہ ہے۔ پھر کیا کیا، مگر اس کو آقا پر یقین اتنا تھا کہ سرکار نے بلایا ہے تو میں ضرور جاؤں گا۔ اس نے سامان اٹھایا، آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، اپنی گٹری کو کندھے پہ ڈالا اور کندھے پہ ڈال کر کے وہ سیدھا بندرگاہ کی طرف چل پڑا۔ پہلے جو ہے جانے سے پہلے نہ ویزا لگتا تھا نہ پاسپورٹ لگتا تھا، یہ پاسپورٹ اور ویزا کا سسٹم اس زمانے میں نہیں تھا۔ لوگ ایسے ہی جس طریقے سے ہم بسوں میں بیٹھ کر ایک دوسری جگہ پہ جاتے ہیں، ایسے لوگ کشتیوں میں بیٹھ کے جاتے تھے۔ اس عاشق رسول نے اپنا ساز و سامان لیا اور بندرگاہ کی طرف گیا تو کیا دیکھا، ایک جہاز ہے جو اپنی جگہ سے ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے مگر جہاز ہٹنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ ایسے میں وہ ٹہلتا ہے جہاز کا ملاح، اللہ اکبر، جب اس کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے شاید یہ دیوانہ ہے اور اس دیوانے کی وجہ سے ہمارا جہاز آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس دیوانے کو بلا کر جب جہاز کے اندر بٹھایا جاتا ہے تو جہاز چلنے لگتا ہے۔ لوگ سمجھ جاتے ہیں اتنی دیر سے ہم جہاز چلانے کی کوشش کر رہے تھے مگر جہاز چلنے کے لیے تیار نہ تھا، اب کیا ہے، دیوانہ بیٹھا اور فوراً جہاز چلنے کے لیے تیار ہو گیا۔ مگر یاد رکھیے سب کے اپنے اپنے معلم تھے، سب کے اپنے اپنے معلم تھے اور وہ ان کو اپنے مکانوں پر لے جانے والے تھے۔ جب یہ دیوانہ جدہ کے ساحل پر اترا تو اس کو احساس ہوا سب کو معلم لینے آئیں گے، مجھے لینے کون آئے گا، کیونکہ میں نے کسی معلم سے بات تو نہیں کی ہے۔ مگر آپ کو پتا ہونا چاہیے، اللہ اکبر، مدینہ منورہ کا گورنر ساحل پر کھڑا پوچھ رہا تھا ہندوستان سے آنے والا سنگ تراش کون ہے، ہندوستان سے آنے والا سنگ تراش کون ہے، ہندوستان سے آنے والا سنگ تراش کون ہے۔ جب اللہ اکبر یہ بات اس نے سنی تو اس نے کہا میں ہوں، لیکن آپ کون ہیں جناب؟ تو اس نے کہا میں مدینہ منورہ کا گورنر ہوں اور آپ کو لینے آیا ہوں، آپ میرے مہمان ہیں۔ اس نے کہا ارے مجھ غریب کو مدینہ شریف کا گورنر لینے کیسے آیا؟ تو وہ سنگ تراش کو مدینہ شریف کے گورنر کہتے ہیں میرے بھائی کل رات رسول اللہ میرے خواب میں تشریف لائے اور ارشاد فرمایا کہ ہندوستان سے میرا عاشق آ رہا ہے، اگر تو میری خوشی چاہتا ہے تو تو اس کو اپنے گھر پہ مہمان بنا لے۔ کیا بات ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ سنگ تراش کو اپنے گھر لے گئے۔ سنگ تراش نے جو ہے وہ مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد غسل کیا اور غسل کرنے کے بعد جو ہے وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ڈیوٹی عطا فرمائی ہے، اللہ کے رسول نے مجھے ڈیوٹی دی ہے۔ کیا ڈیوٹی دی ہے؟ آقا نے فرمایا میرے گنبد کا کنگرا ٹوٹ گیا ہے، اس کو تمہیں تعمیر کرنا ہے، میں پہلے وہ کام کروں گا اور اس کے بعد وہ عاشق رسول اپنی کمر میں رسی بندواتا ہے اور گنبد پہ چڑھتا ہے۔ مسلمانوں ذرا سوچو تو صحیح، کیا نصیب ہے جس گنبد کو اقتاب آنکھوں سے بوسہ دیتے ہیں، جس گنبد کو اغواس آنکھوں سے بوسہ دیتے ہیں، اس گنبد پر چڑھنے کا شرف اگر کسی کو کنگرا تعمیر کرنے کے لیے حاصل ہو رہا ہے تو ایک غریب سنگ تراش ہے، ایک غریب پتھر تراشنے والا ہے۔ اور پھر کیا ہوا، وہ سنگ تراش اوپر چڑھا اور چڑھنے کے بعد کنگرا تعمیر کیا اور تعمیر کرنے کے بعد گنبد خضرا سے چمٹ گیا اور چمٹنے کے بعد نیچے کھڑے ہوئے لوگ یہ حسرت سے منظر دیکھ رہے تھے کہ بڑے بڑے عربی، بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے فاضل، بڑے بڑے جو ہے وہ مالدار زمین پہ کھڑے ہیں اور ایک غریب سنگ تراش رسول اللہ کا کنگرا تعمیر کر رہا ہے اور تعمیر کے بعد اس کا پورا وجود گنبد خضرا سے لپٹ گیا ہے۔ وہ لوگ آواز دیتے ہیں نیچے آؤ، نیچے آؤ، نیچے آؤ، لیکن وہ کسی کی سنتا نہیں۔ جب گورنر مدینہ نے کہا یہ نیچے نہیں آتا، اوپر جا کے دیکھو، جب لوگ اوپر گئے تو کیا دیکھا کہ اس کی روح گنبد خضرا پر نثار ہو چکی ہے۔ اللہ اکبر، یہ دربار محمد ہے،
اللہ اکبر، یہ دربار محمد ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی، غیر بھی جایا نہیں کرتے۔ ارے او نا سمجھ قربان ہو جا ان کے روزے پر، یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے۔ گنبد خضرا پر اس کی جان نچھار ہو چکی تھی، وہ اپنے آپ کو نچھاور کر چکا تھا۔ اس کے بعد اس کو نیچے بلایا گیا، اور بلانے کے بعد اس کو نیچے اس کی لاش کو لایا گیا، اور لانے کے بعد ہمیشہ کے لیے اسے رسول اللہ کے قدموں میں جنت البقیع میں دفن کر دیا گیا۔ آپ غور فرمائیں، اس شان کی موت کسی کو آتی ہے؟ کس کو آتی ہے؟ جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جان لینے کو دلہن بن کے قضا آتی ہے۔ میرے بھائیوں، ہم عشق رسول چاہتے ہیں، ہم دیدار رسول چاہتے ہیں، ہم مدینہ منورہ کا دیدار چاہتے ہیں، لیکن ہم لوگ غیبت کے لیے تو وقت نکالتے ہیں، چگلیوں کے لیے تو وقت نکالتے ہیں، ہم گالی گلوچ کے لیے تو وقت نکالتے ہیں، مگر رسول اللہ پر درود پڑھنے کے لیے وقت نہیں نکالتے۔ جبکہ میرے آقا کی حدیث ہے، من صلی علیہ واحدہ صلی اللہ علیہ عشرہ، کہ جو مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 مرتبہ رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ جو 50 مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں، جس نے جمعہ کے دن 80 مرتبہ مجھ پہ درود پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ جو کثرت سے درود پڑھتا ہے، فرمایا جو جتنا زیادہ مجھ پہ درود پڑے گا وہ اتنا زیادہ میرے قریب رہے گا۔ آئیے درود کو عام کر دیجئے۔ 1500 سالہ جشن پوری دنیا میں مسلمانوں نے منایا۔ کیا مسلمان یہ نہیں سوچ سکتے کہ اگر ہم روزانہ آقا پر 500 مرتبہ درود پڑھیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ مختصر درود شریف ہے، 500 مرتبہ پڑھیے، چہرہ نورانی ہوگا، دل میں نور داخل ہوگا، روزی روٹی کے مسائل حل ہوں گے، بچیوں کے رشتے کے مسائل حل ہوں گے، بیماریوں کے مسائل حل ہوں گے۔ کسی کہنے والے نے کہا ہے ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ ارے یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑی بھی بنا دیتا ہے سب نام محمد۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر اپنی بگڑی بنانا چاہتے ہو، حضرت کعب نے کہا تھا یا رسول اللہ میں فرائض اور واجبات کے بعد صرف آپ پہ درود پڑھوں گا۔ آقا فرماتے ہیں اے ابن کعب، اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی تمہارے دنیا اور آخرت کے سارے غموں کو دور فرما کر اللہ تمہارے کاموں کو بنا دے گا۔ کہا جاتا ہے جو کثرت سے درود پڑھتا ہے اس کو دعا کرنے کی حاجت بھی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ اس کو مانگنے سے سوا عطا فرماتا ہے۔ درود سے بڑھ کر دعا کیا ہے؟ اپنے بچوں کو درود کا پابند بناؤ، خود درود شریف کثرت سے پڑھو۔ ایک بات کہنے لگا تھا، لیکن ابھی میں نے دلائل الخیرات شریف کا ذکر کیا۔ دلائل الخیرات شریف یہ کتاب لکھی کیوں گئی؟ حضرت سید سلیمان جزولی رحمت اللہ علیہ نے یہ کتاب کیوں لکھی؟ اس کی وجہ ایک چھوٹی سی بچی ہے، ایک ننھی سی بچی ہے، ایک ننھی سی بچی کی وجہ سے یہ پوری کتاب درود شریف کی لکھی گئی۔ اس کی وجہ علامہ سید سلیمان جزولی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم سفر میں تھے، سفر میں عصر کا وقت تنگ ہو رہا تھا، ہم نماز کے لیے بے چین تھے کہ وضو کے لیے پانی کہاں سے لائیں۔ ایسے میں ہمیں ایک کنواں نظر آیا۔ جب ہم کنویں پہ گئے تو ہمارے پاس سامان نہیں تھا پانی نکالنے کا، لیکن ہم نے سوچا کہ کیا کریں، پانی نیچے ہے، سامان نہیں ہے۔ تو ایک ننھی سی بچی نے پوچھا چچا جان آپ کیوں پریشان ہے؟ تو ہم نے کہا بیٹی نماز کا وقت جا رہا ہے اور ہمارے پاس کوئی سامان نہیں ہے، پانی نیچے ہے۔ تو اس لڑکی نے کچھ پڑھا اور پڑھنے کے بعد کنویں کے اندر تھوک دیا، تو اس کے تھوکنے کی برکت سے کنویں کا پانی ابل کر اوپر آ گیا۔ ہم نے آسانی کے ساتھ وضو کیا اور لڑکی کو کہا بیٹی تم رکنا، نماز کے بعد تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ نماز پڑھ کے ہم نے لڑکی سے کہا بچی تو تو بڑی صاحب کرامت ہے کہ تو نے پانی کے اندر لعاب ڈالا تو پانی کنواں پانی سے بھر گیا، وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا حضرت میری ماں جب مجھے سلاتی ہے تو سوتے وقت مجھے بتاتی ہے کہ رسول اللہ جب کنویں میں اپنا لعاب ڈالتے تھے تو کنویں میں سوکھا ہوا کنواں پانی سے
लबालब भर जाता था। खारी कुएं में लुआब डालते थे तो वो खारी कुआं मीठा हो जाता था। जब मैंने आपकी मुसीबत देखी, सोचा कि मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती, मैं तो छोटी सी बच्ची हूँ, तो मेरे दिल में ख्याल आया जिसके लुआब से सूखा कुआं पानी से भर जाता है, उस पर एक मर्तबा दुरूद पढ़ लूं। और मैंने दुरूद पढ़ा और दुरूद पढ़कर नामे मोहम्मद का जो मैंने दुरूद पढ़ा, सोचा वही लुआब में कुएं में डाल दूं। ये दुरूद शरीफ की बरकत है कि नामे मोहम्मद की बरकत से कुआं पानी से लबालब भर गया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। उस दिन हज़रत सुलेमान जज़ोली फरमाते हैं, उस बच्ची से मैंने दुरूद की बरकत सुनकर मैंने दिल में तहैया कर लिया कि इंशाअल्लाह मैं भी दुरूद शरीफ पर किताब लिखूंगा। और फिर पूरी दलाइलुल खैरात लिखी। हज़रत सैयद सुलेमान जज़ोली का इंतकाल हुआ, उनको दफन कर दिया गया। कई सालों के बाद जब कब्र खुली तो लोगों ने देखा आपका जिस्म तरोताज़ा था। तो ये दुरूद शरीफ की बरकत है। जो 1000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ेगा इंशाअल्लाह उसकी कब्र की मिट्टी उसको नहीं खाएगी, उसका जिस्म सड़ने से महफूज रहेगा और उसका कफन भी इंशाअल्लाह महफूज रहेगा। सुल्तान महमूद गजनवी, महीनों के बाद उनकी कब्र खुली तो जिस्म तरोताज़ा था। लोगों ने बताया कि सुल्तान की आदत थी, उस वक्त तक सुल्तान सोते नहीं थे जब तक मेरे आका पर 1000 मरतबा दुरूद शरीफ नहीं पढ़ लेते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मुख्तसर दुरूद शरीफ है, इसको अगर आप 1000 बार पढ़ोगे तो 20 मिनट में 1000 बार दुरूद शरीफ हो जाएगा। 500 बार पढ़ोगे तो 10 मिनट में हो जाएगा। मेरे भाइयों, हम सब के लिए वक्त निकालते हैं, क्या हम अपने आका के लिए वक्त नहीं निकाल सकते? बस इसी पैगाम के साथ मैं आपसे इजाजत चाहता हूं और मैं हजरत मौलाना नदीम सिद्दीकी साहब से गुजारिश करता हूं कि ऐसे हमा हमी के माहौल में कव्वाली तो हो सकती है, मुशायरा तो हो सकता है, लेकिन तकरीर नहीं हो सकती। जलसा रखिए, किसी ग्राउंड में रखिए, सुकून की जगह पे रखिए ताकि सुकून से गुफ्तगू हो सके। बहरहाल जितनी गुफ्तगू आपने मेरी सुनी है, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे बदायूं शरीफ जाना है, मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन एक गुजारिश है कि जलसा मेरी तकरीर पे ख़त्म नहीं हुआ है, आज जलसा मेरी तकरीर पे शुरू हुआ है। और मेरे बाद हमारी जमात के मुझसे बहुत बड़े बड़े उलमा, खुतबा, मुफ्तियान किराम और दानिश्वरों के खिताबात आपको सुनना है। हज़रत अल्लामा मुफ्ती हनीफ साहब भी हैं और मैं मुफ्ती जावेद अख्तर साहब भी हैं और भी बहुत से उलमा, मैं सबके नाम नहीं जानता, लेकिन बहरहाल जो भी हैं, एक बात हमेशा याद रखना, एक बात कह के जा रहा हूँ, जलसे में ये सोच के मत आना कि मुकर्रिर कौन आ रहा है, नहीं, हम मुकर्रिर के नाम पे नहीं आते। पीर कौन आ रहा है, नहीं, पीर के नाम पे नहीं आते। शायर कौन आ रहा है, नहीं, हम शायर के नाम पे नहीं आते। हम सिर्फ जलसे में आते हैं तो रसूलुल्लाह के नाम पर आते हैं। इसलिए कौन सुनाएगा ये मत सोचो, क्या सुनाएगा ये सोचो। जो भी आएगा मेरे आका का फरमान सुनाएगा। इसलिए ऐसे जलसे सजाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अफरा तफरी का माहौल न पैदा करें। और वॉलंटियर से मेरी गुजारिश है, मैं आपकी तकलीफ समझता हूँ कि ये ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम होता है तो पुलिस वाले आप पर प्रेशर करते होंगे, समझते हैं, लेकिन आप भी लोगों को प्यार से समझाइए, मोहब्बत से समझाइए। उसकी वजह यह है, हमारे बुजुर्गों ने रोजे तोड़ दिए मगर किसी का दिल नहीं तोड़ा। हम लोग अगर ये पब्लिक जलसों में आना छोड़ दे तो हम जलसा करने के काबिल न रहे। कितना भी बड़ा मुकर्रिर आप बुलाएं, पब्लिक नहीं आएगी तो जलसा कैसे करोगे? तो ये लोग हमारे लिए बहुत कीमती है जो अपना काम धाम छोड़ के, भाइयों, सियासी जलसे में 500-500 रुपये देकर लोग लेके जाते हैं तो भी लोग जाकर इधर उधर घूमते हैं, बैठते नहीं है। ये हमारी आवाम है जो मुफ्त में आती है, पैसा खर्चा करके आती है, वक्त की कुर्बानी दे के आती है। तो इसलिए हमें इनकी कद्र करनी चाहिए, इनकी इज्जत करनी चाहिए और किसी का दिल मत तोड़ो निजाम चलाने के लिए। एक बात मुझे याद आई, तकरीर तो मेरी खत्म हो गई, लेकिन दिल कितनी कीमती चीज है। इमाम हसन बसरी पाक एक सफर में जा रहे हैं
تو دیکھا کہ ایک بیشتی پانی بیچ رہا ہے. پانی بیچتے ہوئے اس کو دیکھا تو بیشتی کہتا ہے لوگوں میرا پانی لے لو, صبح سے میرا پانی کسی نے خریدا نہیں ہے, میں اپنے بچوں کو کیا لے جا کر کے گھر کھلاؤں گا پلاؤں گا. امام حسن بصری نے پیسے دیے اور پانی لیا اور پینے لگے. تو کسی مرید نے کہا حضور آپ کا تو روزہ تھا, آپ کا روزہ تھا. امام حسن بصری نے فرمایا ہاں بیٹا میرا روزہ تھا, نفل روزہ تھا, میں نے آج نفل روزہ توڑ دیا, کل اس کی قضا کر لوں گا. اگر میرے اس بھائی کا دل ٹوٹ جاتا تو میں اس کی قضا کب کرتا. ٹوٹے ہوئے روزے کی قضا تو ہے لیکن ٹوٹے ہوئے دل کی قضا کب ہے. اور یاد رکھنا جو لوگ دلوں کو جوڑتے ہیں اللہ ان کی بے حساب مغفرت فرماتا ہے, اس لیے ان چیزوں کا خیال کیا جائے. جانو دل اصفیہ مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں سب مل کر میرے ساتھ بلند آواز سے پڑھ لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے, پاؤں افگار ہے کیا ہونا ہے, تیرے بیمار کو میرے عیسیٰ گش لگاتار ہے کیا ہونا ہے. دل ہمیں تم سے لگانا ہی نہ تھا اب سفر بار ہے کیا ہونا ہے. دور جانا ہے رہا دن تھوڑا کوچ تیار ہے کیا ہونا ہے. کل وہاں دید کا دن اور یہاں آنکھ بیکار ہے کیا ہونا ہے. سب سے چھپ کے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے. ان کو رحم آئے تو آئے ورنہ وہ کڑی مار ہے کیا ہونا ہے. وہ کڑی مار ہے کیا ہونا ہے. اور کیوں رضا کڑتے ہو ہنستے اٹھو جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے, کیا ہونا ہے. آج کی یہ محفل چہلم اور ایصال ثواب کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے. جناب یامین بھائی کے صاحبزادے محمد عاقب مرحوم مغفور, ان کے چہلم اور ایصال ثواب کے حوالے سے یہ محفل منعقد ہے. ہمارے برادر مکرم پیر طریقت سید سلیم میاں صاحب اور دیگر سادات کرام اور علماء کرام یہاں موجود ہیں. ان سب کی موجودگی میں دعا کی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی محمد عاقب کی بے حساب مغفرت فرمائے. آمین آمین. اللہ تعالیٰ انہیں کروٹ کروٹ جنت کی بہاریں عطا فرمائے. اور نوجوان گھر سے گیا تو ماں باپ کے دل پر یقیناً بڑا بوجھ ہوگا. میدان کربلا میں امام حسین کو کوئی جنازہ اٹھاتے ہوئے اتنی تکلیف نہیں ہوئی جتنا شہزادہ علی اکبر کا لاشا اٹھانے میں تکلیف ہوئی. جوان بیٹے کا لاشا اٹھانا کسی باپ سے پوچھو. اللہ سے دعا کی جاتی ہے کہ اللہ یامین بھائی اور ان کے سب گھر والوں کو صبر جمیل عطا کرے, ان کی اہلیہ کو صبر جمیل عطا کرے, اور اللہ کسی باپ کو وہ دن نہ دکھائے کہ وہ نوجوان بیٹے کا جنازہ اٹھائے. اللہ پاک ہم سب کو اپنے بیٹوں کے کندھوں پر لے جائے اور اللہ ہماری اولاد کا غم ہمیں کبھی نہ دکھائے. یہ محفل عصر تک چلنی ہے اور صلاۃ السلام اور دعا کے ساتھ یہ عصر سے پہلے اذان عصر سے پہلے ختم ہو جانی چاہیے. اس لیے بہت جلدی سے اور بغیر کسی تمہید کے کچھ گفتگو معروضات آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے. اس مناسبت سے میں نے قرآن مقدس کی آیہ کریمہ تلاوت کی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے موت کا ذکر کیا ہے.
موت کو لوگ برا سمجھتے ہیں، لیکن موت بری نہیں ہے۔ موت مومن کے لیے تحفہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں موت محب کو اس کے محبوب سے ملا دیتی ہے۔ موت اگر نہ ہوتی تو دنیا میں محبت نہ ہوتی۔ موت کی وجہ سے دنیا میں محبت زندہ ہے۔ ذرا تصور کیجئے اگر پردادا بھی موجود ہوتے، لکڑ دادا بھی موجود ہوتے، پکڑ دادا بھی موجود ہوتے، اور ایک اس گھر میں سب کو رہنا ہوتا، تو کیا یہ گھر اور مکان ہمارے لیے کافی ہوتا؟ آمدنی کافی ہوتی؟ تو موت کی وجہ سے اللہ نے دلوں کے اندر محبت پیدا کیا ہے۔ ایک بوڑھے باپ سے بندہ اس لیے محبت کرتا ہے، چلو یار خدمت کر لو، کتنے دن تک رہیں گے، ابھی دنیا سے چلے جائیں گے۔ تو جیسے جیسے دنیا سے جانے کا تصور دل کے اندر بڑھتا چلا جاتا ہے، ماں باپ کی محبت انسان کے دل کے اندر زیادہ ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو یہ جو موت ہے وہ محبت پیدا کرتی ہے، اور پھر اس کے بعد یہ موت کا حال یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن کے لیے موت کے وقت جو تکلیف ہوتی ہے وہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے، اور مرتے وقت انسان کو جتنی تکلیف ہوتی ہے وہ تکلیف سے انسان گناہوں سے ایسے پاک ہو کر دنیا سے جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے وقت وہ گناہوں سے پاک تھا۔ اس لیے موت بڑی خوبصورت چیز ہے، مگر یاد رکھنا موت خوبصورت تو ہے، مگر ہر خوبصورت کے ساتھ ساتھ کوئی نہ کوئی مصیبت ضرور ہے۔ مثال کے طور پر گلاب کا پھول خوبصورت ہے تو اس کی ڈنٹل کے اندر کانٹے موجود ہے، شمع خوبصورت ہے تو اس کے ساتھ دھواں موجود ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھتے چلے جائیں، دولت جہاں ہے اس کے ساتھ تکبر کی نحوست موجود ہے، اسی طریقے سے خوبصورتی جہاں ہے اس کے ساتھ غرور کی نحوست موجود ہے۔ تو ہر خوبصورتی کے ساتھ کوئی نہ کوئی تکلیف اس کے ساتھ لپٹی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر! جو لوگ مر گئے یعنی جو ایمان پر دنیا سے چلے گئے وہ کامیاب ہو گئے۔ اب ہمیں اس گھاٹی کو طے کرنا ہے۔ لوگ سمجھتے کیا ہے موت کو؟ آئیے میں احادیث کی روشنی میں موت کا ذکر کروں۔ سب سے پہلے میں اپنے جوانوں کی توجہ چاہتا ہوں اور آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں۔ یہ جو تصور کر کے انسان بیٹھا ہے کہ بڑھاپے ہی میں موت آئے گی، یاد رکھنا عاقب کی موت نے کیا ہمیں درس نہیں دیا کہ جوانی میں بھی موت آ سکتی ہے؟ اللہ اکبر! آنے میں ترتیب ہے، جانے میں ترتیب نہیں ہے۔ آنے میں پہلے دادا آتے ہیں، پھر جو ہے وہ ابا آتے ہیں، پھر اس کے بعد پوتا آتا ہے، اس کے بعد پر پوتا آتا ہے۔ آنے میں ہمیشہ ترتیب ہے۔ دادا سے پہلے ابا کبھی نہیں آ سکتے، ابا سے پہلے کبھی بیٹا نہیں آ سکتا، لیکن آنے میں تو قدرت کے یہاں ترتیب ہے، مگر جانے میں ترتیب نہیں ہے۔ دادا سے پہلے پوتا بھی جا سکتا ہے، باپ سے پہلے بیٹا بھی جا سکتا ہے۔ جوانی کے نشے میں عیاشیوں کے اڈوں کو آباد کرنے والوں، یاد رکھو ہر وقت موت کی تیاری کرتے رہو۔ موت کبھی بھی آ سکتی ہے، موت جوانی میں بھی آ سکتی ہے، بڑھاپے کے دھوکے میں کبھی گانوں کی دہلیز پر ایمان کا سودا مت کرنا، کبھی گناہوں کی دہلیز پر عقیدے کا سودا مت کرنا۔ اللہ اکبر! یہ موت کیا ہے؟ کس گھاٹی سے ہمیں گزرنا ہے؟ لوگ کہے لگا رہے ہیں، لوگ ہنس رہے ہیں، لوگ ہنسی مذاق میں مبتلا ہیں، لوگ فلمیں دیکھ رہے ہیں، لوگ پکچر دیکھ رہے ہیں، لوگ گیم کھیل رہے ہیں، لوگ نشے کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں۔ نماز پڑھنے کا وقت نہیں ہے، عبادت کا وقت نہیں ہے۔ سن لو، موت سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ اگر تم مضبوط قلعوں میں جا کر کے چھپ جاؤ گے تو بھی تمہیں وہاں موت آ کر کے رہے گی۔ موت کا وقت آ جاتا ہے، اس کے بعد کوئی تدبیر کام نہیں آتی۔ بڑے سے بڑا ہاسپٹل نہیں بچا سکتا، ڈاکٹروں کی ٹیم نہیں بچا سکتی۔ اللہ اکبر! مگر میرے بھائیو، ہم سب کو اس گھاٹی سے گزرنا ہے۔ موت کسے کہتے ہیں؟ موت کیسے آتی ہے؟ اب اس کا تھوڑا سا ذکر سن لیجئے۔ اللہ اکبر! کس طرح سے موت آتی ہے؟ مرنے والا سکون سے بستر پہ پڑا رہتا ہے، دھوکہ مت کھانا۔ یہ مرنے والا بستر پہ جو پڑا رہتا ہے، تکلیف کے باوجود ایک انسان کو چونٹی کاٹتی ہے تو وہ بے چین ہو جاتا ہے، مچھر کاٹتا ہے تو بے چین ہو جاتا ہے۔ موت کے وقت کتنی تکلیف ہوتی ہے، مگر انسان سکون سے کیوں پڑا رہتا ہے؟
تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں سکون سے اس لیے پڑا رہتا ہے کہ فرشتے موت سے پہلے اس کے ہاتھ پیر کو قدرت کی رسی سے باندھ دیتے ہیں. اگر فرشتے اس کو نہ باندھے وہ رسی ہمیں نظر نہیں آتی. ہم غیب پر ایمان لانے والے لوگ ہیں. یؤمنون بالغیب، رسول اللہ نے جو فرمایا ہمارا ایمان ہے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اگر مرتے وقت اس کے ہاتھ پیر کو باندھا نہ جائے، اس کے ہاتھ پیر کو فرشتے جکڑ نہ دے، پکڑ نہ لے، تو انسان صحراؤں کے اندر، جنگلوں کے اندر پاگلوں کی طرح بھاگتے پھرے. کیفیت یہ ہو. اب ذرا دھیان سے سننا موت کیسے آتی ہے، جس گھاٹی سے ہمیں گزرنا ہے. میں کسی مولوی صاحب کا قول اس وقت پیش نہیں کروں گا، نہ ناظم صاحب کا قول، نہ میرا قول. ہماری اوقات کیا کہ ہم اپنی باتیں کریں. بات اس کی کر رہا ہوں جس نے اپنی زبان سے وحی الہی کے سوا کبھی بولا ہی نہیں. زبان ان کی ہے، بات اللہ اکبر رب تعالی کی ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. یہ وہی کہتے ہیں جو ان پر وحی کی جاتی ہے. زبان ان کی ہوتی ہے، کلام خداوند قدوس کا ہوتا ہے. اگر اچھی موت مرنا چاہتے ہو تو بہت توجہ کے ساتھ مختصر سی گفتگو سن لیجئے اور اللہ کرے کسی کے دل میں بات اتر جائے. موت کیا ہے؟ موت کے وقت کتنی تکلیف ہوتی ہے. پہلے میں نیکوں کو جو تکلیف ہوتی وہ بتا دوں، نیک لوگوں کو جو تکلیف ہوتی وہ بتا دوں تاکہ آپ کو احساس ہو جائے نیک لوگوں کی کو کتنی تکلیف ہوتی ہے. یہ جو سمجھتے ہو نا کہ نیک لوگوں کو تکلیف نہیں ہوتی، نیک لوگوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے. اور کتنی ہوتی ہے؟ میں صحابہ سے آغاز کرتا ہوں، صحابہ سے آغاز کرتا ہوں، اس کو سن لیجئے. اللہ اکبر. اس روایت کو جو میں پڑھ رہا ہوں فقی ابو اللیث سمرقندی نے اپنی کتاب میں لکھا. دوسرے نمبر پر علامہ امام جلال الدین سیوطی نے لکھا، ابن ابی دنیا نے لکھا، اور بھی بزرگوں نے. میں سمجھتا ہوں یہ 3 حوالے کافی ہے. حضرت عمرو ابن عاص صحابی رسول دنیا سے تشریف لے جانے. یہ عمرو ابن عاص کون ہے؟ یہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں کہا گیا کہ صحابہ میں اللہ نے جن صحابہ کو سیاسی شعور بہت بڑے پیمانے پر عطا کیا تھا ان میں ایک ہستی سیدنا عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. یہ عمرو ابن عاص ہے. ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمرو ابن عاص صحابی ہیں اور یہ کہتے ہیں عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کہتے ہیں کہ میرے ابا جب دنیا سے جا رہے تھے، جو جانتے ہیں وہ جان لے، جو نہیں جانتے ان کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ صحابی کسے کہتے ہیں. ہمارے عقیدے میں جیسے جنت کا ہونا یقینی ہے ویسے ہر صحابی کا جنتی ہونا یقینی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس زبان نے جنت کا پتہ بتایا اسی زبان نے صحابہ کے جنتی ہونے کا پتہ بتایا. میرے آقا فرماتے ہیں، اللہ کے رسول کی حدیث سن لو. آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے مجھے ایمان کی حالت میں دیکھا اور ایمان ہی پر دنیا سے چلا گیا، یعنی صحابی، اللہ نے اس پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیا ہے اور اس پر جہنم ایسے حرام کیا کہ جو اس کو بھی ایمان کی حالت میں دیکھ لے اللہ اس پر بھی جہنم کی آگ کو حرام فرما دیا. صحابی کو دیکھنا بھی انسان پر جہنم کی آگ کے حرام ہونے کا سبب بن جاتا ہے. اللہ اکبر. یہ صحابہ کا مرتبہ ہے. میرا عنوان اس وقت وہ نہیں، لیکن چونکہ میں واضح کر دوں پہلے کہ اس سے بڑا جملہ میرے نزدیک صحابہ کی منقبت میں نہیں ہے کہ جیسے جنت کا ہونا یقینی ہے ویسے صحابہ کا جنتی ہونا یقینی ہے. ہمارے نزدیک صحابی وہی لوگ ہیں، ہمارے یہاں صحابی کی تعریف یہی ہے کہ جو ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھے اور ایمان ہی کی حالت میں دنیا سے چلا جائے وہ صحابی ہے. اگر صحابی جنت میں نہیں جائے گا تو کون جنت میں جائے گا؟ میرے آقا فرماتے ہیں جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ مسلمان بھی جنت میں جائے گا. تو جب رائی کے دانے کے برابر ایمان والا جنت میں جائے گا تو جس نے رسول اللہ کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہے اور ایمان ہی پر دنیا سے گیا ہے وہ جنت میں نہ جائے گا تو کون جائے گا؟ لیکن سنو، اب غور سے سنو اور دھیان سے سنو. بچوں سے گزارش ہے کہ بات نہ کریں، بہت سنجیدہ سا عنوان ہے. اس لیے یہ محفلیں جو ہے وہ مداریوں کی محفل کی طرح بھیڑ جمع کرنے کے لیے نہیں ہوتی. اس محفل میں جو سن کر کے بدل جائے، ایک بندہ بھی بدل جائے تو ہمارے لیے نجات کا سبب ہو سکتا ہے، عاقب مرحوم کے لیے نجات کا سبب ہو سکتا ہے. دھیان سے تھوڑی دیر سن لو. بار بار میں کہوں گا کہ غور سے سنو، غور سے سنو، باتیں نہ کرو، اس پہ وقت جائے گا. اس لیے میں آپ
ये चाहता हूँ कि संजीदगी इख्तियार करें। जो बच्चे भाग दौड़ कर रहे हैं उनको प्यार से बिठा दे, डांटे नहीं, जोर न दे, उनको प्यार से बोल दे कि बच्चे बैठ जाएं। एक बार सब दुरूद शरीफ पढ़े, बात आगे बढ़ाता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदि वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व उम्मतिहिल करीमा या अकरमल अकरमीन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आपने सहाबा की शान सुन ली, और वो भी सहाबा वो जो रसूलुल्लाह के साथ जंगों में जाते थे, तो कुरान ने उनके घोड़ों की शान में बयान फरमाई, वल आदियाति दबहन फल मोरियाति कदहा। अल्लाह अकबर। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कि सहाबे किराम वो हैं जिनके घोड़ों की टापों से जो धूल लगती है, हम उस धूल की कसम भी कुरान में याद करते हैं। जरा गौर तो फरमाए, जिसके घोड़ों की टापों की धूल को कुरान याद करे कसम के हवाले से, उनके घोड़ों की शान क्या होगी। जिन घोड़ों की शान ये है, तो घोड़ों पर बैठने वाले असहाब की शान क्या होगी। ये बात याद रखना। अब ध्यान से सुनिए, हजरत अम्र इब्न आस सहाबी रसूल हैं, उनको जब मौत आ रही थी, वो दुनिया से तशरीफ ले जा रहे थे। उनके साहबजादे अब्दुल्ला इब्न अम्र इब्न आस उनके सरहाने बैठे थे और कहते हैं, बाबा आप अक्सर कहा करते थे कि अगर कोई अक्लमंद शख्स दुनिया से जाएगा तो और उसकी अक्ल सलामत रहेगी, तो मैं उससे पूछूंगा, मैं उससे सवाल करूंगा कि बताओ मौत कैसी है, मौत के बारे में पूछूंगा ताकि मौत की हकीकत पता चले। क्योंकि मौत बताने की चीज तो है नहीं, लेकिन कोई जब दुनिया से जा रहा होगा तो मैं उससे मौत के बारे में पूछूंगा। तो ये हज़रत अब्दुल्ला कहते, अब्बू आप तो अक्लमंद भी है मेरी नजर में, आपसे बड़ा अक्लमंद मैं आपको किस वक्त किसको कहूं। आप बहुत अक्लमंद है, आपकी अक्ल भी सलामत है। आप बताएंगे इस वक्त आप दुनिया से जा रहे हैं, मौत कैसी है। अब सहाबी बयान करते हैं, भाइयों वली का जिक्र नहीं, वली जिसके कदमों को बोसा लेते हैं उसे सहाबी कहते हैं। अब सहाबी की मौत जरा सुनिए। सहाबी रसूल अम्र इब्न आस कहते हैं, मेरे बेटे हमारी जिंदगी के 3 दौर थे, 3 दौर। सहाबी रसूल अम्र इब्न आस कहते हैं, हमारी जिंदगी के 3 दौर थे। पहला दौर वो जब मैं रसूलुल्लाह का जो है वो दुश्मन था, हुजूर से दुश्मनी करता था, हुजूर के खिलाफ खड़ा था, हर मुहिम में हुजूर के खिलाफ खड़ा रहता था। अगर उस वक्त तो मौत आती तो मैं समझता कि सीधा जहन्नम में जाता। फिर दूसरा दौर आया, हमने हुजूर पे कलमा पढ़ा, हुजूर से इश्क किया, हुजूर से प्यार किया। हुजूर ही के जाहिरी दौर में अगर मौत आ जाती, हुजूर मेरा जनाजा पढ़ा देते, सुपुर्द खाक कर देते, तो हम सीधा जन्नत में चले जाते। लेकिन बाद में हुजूर दुनिया से तशरीफ ले गए और फिर बहुत से मामलात हुए। मेरे बेटे आज मैं सोच रहा हूँ कि दुनिया से जाने के बाद पता नहीं मैं जन्नत की तरफ जाऊंगा या जहन्नम के अंदर डाल दिया जाऊंगा, मेरे अमाल पे मेरी पकड़ होगी या मेरी नजात होगी। जरा गौर करें, जिनको जन्नत की बशारतें कुरान दे रहा है, रदी अल्लाह अन्हुम व रदू अन का परवाना कुरान अता कर रहा है, वो इस तरीके से मौत के वक्त बात करते हैं और कहते बेटा जहां तक मौत की सख्ती का मामला है, अल्लाह अकबर, जिस तरीके से किसी के सीने पर जमीन और आसमान को समेट कर रख दिया जाए तो वो कितना बोझ महसूस करेगा, उतना बोझ मरने वाला महसूस करता है। जरा तसव्वुर कीजिएगा, जरा एहसास कीजिएगा, हाय हाय 50 किलो की गोनी अगर हमारे कंधे पे रख दिए जाएं सेहतमंदी के वक्त में, तो हमारी तकलीफ का आलम क्या होता है। अल्लाह के बंदो, जब मौत के वक्त बीमारी है, कमजोरी है, नकाहत है, तकलीफ है, उस वक्त जमीन आसमान जितना बोझ किसी इंसान के सीने पे रख दिया जाए तो उस वक्त वो कैसे महसूस करेगा। ये अभी मैं सहाबी की मौत की वक्त का तस्करा कर रहा हूँ, मैं सिर्फ नाकिल हूँ, नकल कर रहा हूँ। तसव्वुर करो, जरा गौर करो मेरे भाइयों। अल्लाह अकबर। उसके बाद कहते हैं बेटा अल्लाह अकबर, जैसे इंसान नाक की बजाय सुई के नाके से सांस ले तो उसकी कैफियत क्या होती है, उस वक्त ये कैफियत है। और कांटेदार दरख्त पैरों के नीचे से उसके जिस्म में घुसा दिया जाए और वो कांटेदार दरख्त एक एक नस के अंदर घुस जाए और उसको कोई ताकतवर इंसान जोर से खींचे तो उस वक्त की कैफियत क्या होती है, वो कैफियत मौत के वक्त हो रही है। ये सहाबी की मौत है। आइए अब उससे बड़ा दर्जा अंबिया का है और नबियों में सबसे बड़ा दर्जा सैयदुल अंबिया का, उनके बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, उनके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब मौत की लज्जत चखी तो अल्लाह ताला ने पूछा, ए मूसा तुमने मौत को कैसे पाया।
جب تم میرے پاس آئے موت کو کیسے پایا؟ حضرت موسیٰ کا جواب سنیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں مولا جیسے ایک زندہ چڑیا کو سیخ میں لگا کر کے بھوندا جائے، ایک زندہ، یہ حضرت موسیٰ اپنی موت کا تذکرہ خود کر رہے ہیں۔ ذرا غور کیجئے گا میرے بھائیوں، یہ ہم نے جو شاعری کی دنیا میں پوری زندگی کو وقف کر رکھا ہے نا، یہ حدیث کی دنیا میں حدیث پڑھ رہا ہوں، حدیث پیش کر رہا ہوں۔ ذرا تصور کرو وہ کلیم اللہ جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے من جانب الطور الایمن وقربناہ نجیا، اللہ اکبر، من جانب الطور الایمن وقربناہ نجیا، اے موسیٰ ذرا طور کے دائیں طرف آ تاکہ تیرا رب تجھ سے پیار کی اور راز کی باتیں کرے۔ وہ موسیٰ جس کو طور پہ بلایا جاتا ہے، پیار کی باتیں کی جاتی ہے، جس کے کہنے پر محبوب کو بار بار واپس بلا کر کے نمازوں میں تخفیف کی جاتی ہے، وہ حضرت موسیٰ کلیم علیہ الصلاۃ والتسلیم اللہ اکبر اپنی موت کا تذکرہ رب کی بارگاہ میں خود کرتے ہیں۔ کہتے ہیں مولا میں نے اپنی موت کو ایسے پایا جیسے زندہ چڑیا کو سیخ میں گھسا کر، سیخ سمجھتے ہیں نا، سیخ وہ جو لوہے کی آتی ہے، وہ سیخ میں گھسا کر کے اس کو زندہ بوندا جائے تو کیا کیفیت ہوتی ہے؟ نہ وہ اڑ پائے کہ راحت پائے، نہ مر جائے کہ راحت پائے۔ میں نے موت کو ایسے پایا۔ ایک اور روایت میں آیا، فرماتے ہیں کہ زندہ بکری کی کھال ادھیڑی جائے تو کیسی تکلیف ہوتی ہے، میں نے موت کی تکلیف کو اس سے زیادہ شدت کے ساتھ پایا۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں معصوموں کی تکلیف کا یہ عالم ہے، محفوظوں کی تکلیف کا یہ عالم ہے، تو ان لوگوں کو ڈر نہیں لگتا جو زنا کے اڈوں کو آباد کرتے ہیں؟ جب وہ مریں گے تو زانیوں کو موت کے وقت کتنی تکلیف ہوگی؟ جب نبیوں کی تکلیف کا یہ عالم، صحابہ کی تکلیف کا یہ عالم، حالانکہ اللہ کے بندے نیک بندوں کو اس لیے تکلیف ڈالی جاتی ہے تاکہ اللہ ان کے درجات اور بلند کر دے۔ اللہ اکبر، موت کے وقت سب سے زیادہ تکلیف جس نے اٹھائی ہے وہ سید الانبیاء مصطفیٰ جان رحمت کی ذات۔ وہ کیوں؟ ام المومنین سید عائشہ صدیقہ فرماتی، حدیث پاک کا مفہوم ہے، جب اللہ کے رسول علیہ السلام دنیا سے جانے لگے تو اس وقت میرے آقا علیہ السلام کو بخار ہوا، تو جبریل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ یہ دنیا سے جانے کا وقت ہے۔ تو سرکار نے فرمایا جبریل جو تکلیف مجھے ہو رہی ہے دنیا سے جاتے وقت، کیا میری امت کو بھی ایسی ہی تکلیف ہوگی؟ تو جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ یہ جو آپ کو تکلیف ہے صرف بتانے کے لیے ہے، ان کو تو اس سے بہت زیادہ تکلیف اللہ دے گا۔ سمجھانے کے لیے اگر آپ کے سینے پر موت کی انگلی رکھی گئی ہے تو ان کے سینے پر تو موت پورا پنجہ رکھے گی، یا رسول اللہ ان کو بہت تکلیف ہوگی۔ پتہ ہے پھر کیا ہوا؟ میرے کریم آقا نے فرمایا جبریل میرے اللہ سے کہو کہ میری پوری امت کو جتنی تکلیف ہونی ہے وہ ساری تکلیف اللہ مجھے عطا کر دے اور میری امت کی تکلیف کم کر دے۔ تو حضور کے کہنے پر اللہ نے ساری امت کی تکلیف اپنے محبوب پہ ڈال دی اور محبوب نے اس تکلیف کو اٹھایا۔ اس کے بعد ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور کی تکلیف میں اتنا اضافہ ہوا کہ حضور علیہ السلام نے ٹھنڈے پانی کے کٹورے اپنے سامنے رکھ لیے اور پانی میں ہاتھ بھگوتے تھے اور چہرے پہ مل کے کہتے تھے موت کی تکلیف بہت سخت ہے، موت کی تکلیف بہت سخت ہے۔ ہم لوگ پانی کے اندر چادر بھگو کر حضور کے بدن پہ ڈالتے تھے اور وہ چادر چند لمحوں کے اندر سوکھ جاتی تھی، اتنی بخار کی شدت تھی اور گرمی تھی۔ آپ اندازہ فرمائیں میرے بھائیوں، جب محبوبوں کو اتنی تکلیف ہے تو جن کو اللہ ناپسند کرتا ہے، اور وہ لوگ آج کل کے نوجوان لڑکے جو رات کے 3 بجے تک زنا کی فلمیں دیکھتے ہیں، جب ان کو موت آئے گی تو ان کی تکلیف کا عالم کیا ہوگا؟ جو نشہ کرتے ہیں ان کو تکلیف آئے گی تو ان کی تکلیف کا عالم کیا ہوگا؟ بلکہ ایک حدیث تو یاد آ رہی ہے، اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مرتے وقت سب سے زیادہ جسے تکلیف ہوتی ہے وہ کون ہے؟ سب سے بدترین موت جس کی ہوتی ہے
ہیں موت کے وقت سب سے زیادہ جو دردناک اور تکلیف کی موت مرتا ہے وہ کون ہے؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں سب سے زیادہ موت کے وقت جس کو تکلیف ہوتی ہے وہ بے نمازی ہے۔ بے نمازی کو ایسی دردناک موت آتی ہے، بے نمازی ذلیل کر کے مارا جاتا ہے، بے نمازی بھوکا مارا جاتا ہے، بے نمازی پیاسا مارا جاتا ہے۔ بے نمازی پر موت کے وقت اتنی پیاس مسلط کر دی جاتی ہے، اتنی پیاس مسلط کر دی جاتی ہے کہ اگر 7 سمندروں کا پانی بھی اس کے منہ میں انڈیل دیا جائے تو بھی اس کی پیاس کو کوئی بجھا نہیں سکتا۔ تھوڑی دیر ذرا تصور کیجئے نا، اللہ اکبر، دنیا کی محبت میں مسجدوں کو ویران کرنے والوں، مسجدوں سے دور رہنے والوں، اللہ اکبر، کیا تمہیں اپنے نبی کی بات پر یقین نہیں؟ حضور کی بات پر یقین کرنے سے تم کمزور ہو گئے؟ اللہ اکبر، وہ رسول جس کی سچائی کی گواہی اس کے دشمن تک دیتے ہیں، اس رسول کی بات سن کر لرزتے نہیں، کانپتے نہیں؟ اللہ اکبر، ماہرین موسمیات اگر کوئی بات کہہ دے، پیشین گوئی کر دے تو اس کی تیاری کرتے ہو۔ اللہ کے سچے رسول غیب داں نبی فرما رہے ہیں سب سے زیادہ دردناک موت بے نمازیوں کو آتی ہے۔ فجر کی نماز میں سوتے پڑے رہنے والوں، موت کا تصور تو کرو۔ ظہر کی نماز میں کاروبار میں ڈوبنے والوں، موت کا تصور تو کرو۔ اللہ اکبر، عصر کی نماز میں بیوی بچوں کے ساتھ وقت گزارنے والوں، ذرا تصور تو کرو 7 سمندروں کی پیاس موت کے وقت تو انڈیل دی جائے گی، اور رشتہ دار چمچے چمچے سے قطرہ قطرہ پانی پلا رہے ہوں گے۔ آپ تجربہ کر کے دیکھنا، جب پیاس زیادہ لگی ہو 1 گھٹ پی کر کے گلاس ہٹا لو تو پیاس بجھتی نہیں ہے اور بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ رشتہ داروں کا قطرے قطرے پلانا وہ پیاس کو بجھائے گا نہیں، وہ پیاس کو اور بڑھا دے گا۔ دولت کے نشے میں اللہ کو بھول رہے ہو، جوانی کے نشے میں اللہ کو بھول رہے ہو، نسب کے نشے میں اللہ کو بھول رہے ہو۔ اللہ اکبر، کسی کو گھمنڈ ہے اپنی حکومت کا، کسی کو گھمنڈ ہے اپنے اقتدار کا، کسی کو گھمنڈ ہے اپنی دولت کا، کسی کو گھمنڈ ہے اپنی خوبصورتی کا۔ یاد رکھنا، جس وقت موت آئے گی نہ حسن رہے گا، نہ خوبصورتی رہے گی، نہ مال رہے گا، نہ دولت رہے گی۔ قرآن کہتا ہے لا تنس نصیبک من الدنیا، دولت کے نشے میں نماز کے لیے وقت نہ نکالنے والوں، دولت کے نشے میں زنا اور شراب کی ہڈوں کو، جوؤں کی ہڈوں کو آباد کرنے والوں، دولت کے نشے میں دین کو پیٹ کے پیچھے پھینک دینے والوں، یہی ہے نا۔ اللہ اکبر، اگر بچہ صبح 6 بجے اسکول جاتا ہے تو اس کو پہنچانے کے لیے، اسکول پہنچانے کے لیے ہماری آنکھ کھل جاتی ہے، لیکن نماز پڑھنے کے لیے کہو تو صبح 6 بجے نماز نہیں کھلتی، نماز کے لیے آنکھ نہیں کھلتی۔ بچے کو اسکول پہنچانے کے لیے آنکھ کھل سکتی ہے، مسجد جانے کے لیے ہماری آنکھ کیوں نہیں کھلتی؟ مطلب ہم نے اسکول کو جتنی اہمیت دی ہے نماز کو اتنی اہمیت نہیں دی ہے۔ اسکول کو اہمیت دی جائے، میں اس کا مخالف نہیں ہوں، مگر سن لو، اگر کوئی اسکول نہ پڑھے تو اس کی دنیا برباد ہو سکتی ہے، اور جو نماز نہ پڑھے اس کی دنیا بھی برباد ہے، اس کی آخرت بھی برباد ہے۔ اس لیے وقت نکالیے، 1 وقت کی نماز کے لیے صرف 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے۔ مرنے کے بعد پلٹ کر اللہ کی طرف جاؤ گے، مرنے سے پہلے پلٹ جاؤ، کچھ عمل کر لو۔ ارے جو مال قبر میں ساتھ نہیں آئے گا اس کو کمانے کے لیے دلی تک جا رہے ہو، کلکتہ تک جا رہے ہو، سعودی تک جا رہے ہو، دبئی تک جا رہے ہو، اور جو اعمال قبر میں کام آئیں گے اس کو کمانے کے لیے محلے کی مسجد میں بھی نہیں آتے۔ اللہ اکبر، مجھے بتاؤ تو صحیح میرے بھائیوں، کب تک غفلت میں رہو گے؟ کب تک غفلت میں رہو گے؟ موت سر پہ کھڑی ہے، موت کی تلوار سر پہ لٹک رہی ہے۔ بہت دنوں تک عیاشی کی مہلت نہیں ملے گی، بہت دنوں تک یہ گھمنڈ کا تاج محل بہت سلامت نہیں رہے گا، چکنا چور ہو جائے گا۔ قرآن کہتا ہے کیا لے کر کے جاؤ گے؟ لا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا سے اپنے نصیب کا مت بھولو، سوائے کفن کے کچھ ساتھ نہیں لے جاؤ گے، سوائے کفن کے کچھ ساتھ نہیں لے جاؤ گے۔ اور اللہ راضی ہے تو کفن بھی کفن ہے، اور اگر اللہ راضی نہیں ہے تو وہ کفن بھی جہنم کی آگ کی شکل اختیار کر جائے گا، جہنم کی آگ کی شکل۔ لوگ کہتے ہیں مولانا ہمیں اتنا نہ ڈراؤ، اللہ کریم ہے رحیم ہے۔ میں نے کہا بالکل میرا اللہ کریم و رحیم ہے، لیکن اللہ قہار و جبار بھی ہے۔ آپ کو پتا ہے، آپ کو پتا ہے جن کے جنازوں میں رسول اللہ نے خود شرکت کی ہے ان کے لیے بھی رسول اللہ نے کچھ باتیں فرمائی ہیں۔ میں صرف نقل کر رہا ہوں عبرت کے لیے۔ ایک جوان اس کا انتقال ہوا،
یہ جو روایت میں پڑھ رہا ہوں اس کو شرح الصدور میں تلاش کرنا، امام سیوطی میں حوالے کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، ایک بات توجہ سے سننا۔ ایک جوان کا انتقال ہوا، اللہ کے رسول اس کی قبر پر گئے، قبر پر گئے تو جو ساتھ میں صحابی موجود تھے حضور نے کہا، جب حضور نے یہ فرمایا، یعنی بے چینی کے الفاظ جب آدمی کہتا ہے، الفاظ کے بغیر جو آواز نکلتی ہے، حضور نے اس سے بے چینی، وہ صحابی پریشان ہو گئے، حضور مجھ سے کہہ، آقا فرماتے تجھ سے نہیں کہہ رہا ہوں، دھیان سے سنو، اللہ کے رسول فرماتے تجھ سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ جو خطاب ہو رہا ہے نا یہ قبر والے سے ہو رہا ہے، یہ قبر کے اندر پڑا ہوا ہے اس سے ہو رہا ہے، یا رسول اللہ یہ قبر والے کا کیا ہے؟ اب دھیان سے سننا، آقا فرماتے میں نے اس کو زکوٰۃ وصول کرنے بھیجا تھا، اس جوان کو حضور فرماتے میں نے زکوٰۃ وصول کرنے بھیجا تھا، یہ زکوٰۃ وصول کر کے لایا، اس میں ایک زرہ آئی تھی، وہ زرہ کو اس نے میری اجازت کے بغیر پہن لیا، اب میں وہ زرہ دیکھ رہا ہوں کہ جہنم کی آگ کی زرہ بنا کر اس کے بدن میں ڈال دی گئی ہے۔ رسول اللہ کے دور کے زمانے کا انسان، حضور کے زمانے کا انسان جس کی قبر پر اللہ کے رسول کھڑے ہوئے ہیں، حضور جس کی قبر پہ کھڑے ہوئے ہیں، میں بزرگوں کی نسبت کا مخالف نہیں ہوں، لیکن حدیث میں ہے تو ماننا تو پڑے گا، اگر آپ حدیث نہیں مانتے تو پھر کیا ہے؟ رسول اللہ کے زمانے کا انسان اگر زرہ کو اپنی مرضی سے استعمال کر لے، یعنی امانت میں خیانت کرے، تو وہ زرہ اس کو آگ کی بنا کر پہنائی جاتی ہے قبر میں، کس کس کا مال ہڑپ کر رہے ہو، دھوکے سے مال لیتے ہو، قرضہ لیتے ہو تو ادا نہیں کرتے، اور دادا گیری کرتے ہو کہ کون مجھ سے وصول کرے گا، میں نے قرضہ کس کا دیا جو تیرا قرضہ دوں گا، جانتے ہو قرض لے کر نہ دینے والے کا وبال کیا ہے؟ ایک جنازہ رسول اللہ کی بارگاہ میں لایا گیا، اللہ کے رسول جنازے کے لیے کھڑے ہوئے، فوراً پیچھے ہو گئے، فرمایا تم میں سے کوئی اس کا جنازہ پڑھا دو، میں جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وجہ؟ آقا فرماتے ہیں ابھی مجھے جبریل نے بتایا کہ یہ قرض دار ہے اور جو قرضہ والا ہے میں اس کا جنازہ نہیں پڑھا سکتا، تم میں سے کوئی پڑھا دے، مجھے بتاؤ جو قرض میں مر جائے رسول اللہ اس کا جنازہ نہیں پڑھا رہے ہیں، اللہ اکبر۔ وہاں مولائے کائنات موجود تھے، عرض کیا یا رسول اللہ کتنا قرضہ ہے؟ اس کا قرضہ میں اپنے ذمے لیتا ہوں، میں ادا کر دوں گا، اتنی بڑی سعادت سے اس کو محروم نہ کرے، اس کا ذمہ میں اپنے سر لیتا ہوں، اس کو بری ذمہ کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں کتنا قرض لے رہے ہو؟ پوری زندگی قرض میں گزار دیتے ہو۔ آپ کو پتا ہے اگر انسان شہید ہو جائے تو اس کی دو چیزیں معاف نہیں ہوتی، ایک تو جو اس نے وعدہ کیا ہے وہ معاف نہیں ہوگا، ایک جو اس نے قرض لیا ہے وہ معاف نہیں ہوگا، اور تیسری چیز اور بتا دوں، اللہ اکبر، شہید کو جو جنت میں جانے سے جو چیز روک دیتی ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی شہید بھی ہو جائے اور ماں یا باپ کا دل دکھا کر کے مرے تو شہادت کے بعد بھی اللہ اس کو جنت میں داخل نہیں کرتا، شہید ہونے کے بعد بھی۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ آج کیا اس کا لے کے کھا جا، اس کا لے کے کھا جا، آج کل تو راتوں رات کروڑ پتی بننے کے چکر میں آدمی دولت، آپ کیا لے جائیں گے؟ فرعون کیا لے گیا؟ شداد کیا لے گیا؟ حمان کیا لے گیا؟ یزید کیا لے گیا؟ تم کیا لے جائیں گے؟ کچھ نہیں۔ آدھی سے زیادہ فتح کرنے والا جس نے دنیا فتح کی وہ سکندر، آدھی سے زیادہ دنیا فتح کر کے جب دنیا سے جاتا ہے تو کہتا ہے میرے ہاتھ جنازے کے باہر کرنا تاکہ لوگوں کو پیغام دے کے جاؤں کہ جس نے آدھے سے زیادہ دنیا فتح کی ہے وہ دنیا سے گیا تو خالی ہاتھ گیا۔ تم کیا لے کر جاؤ؟ فیکٹریوں کے مالک کیا لے جاؤ گے؟ میں مال کمانے کے مخالف نہیں، مال کماؤ، میں تو لوگوں کو کہتا ہوں، سنیوں کو کہتا ہوں، اللہ کے رسول نے فرمایا غربت کبھی کبھی انسان کو کفر تک پہنچاتی ہے، مال کماؤ، مال جماؤ، زکوٰۃ دو، لیکن مال میں اتنے ڈوب مت جاؤ کہ اللہ کو بھول، اللہ کو مت بھولو۔ مال کماؤ، کھاؤ پیو، انجوائے کرو، مگر اللہ کو مت بھولو، کیونکہ جو اللہ کو بھولتا ہے۔ دو باتیں عرض کر کے اپنی بات مکمل کر لوں۔ ایک بہت بڑا بادشاہ تھا، اللہ نے اس کو بہت دولت دی، بہت مال دیا تھا، اللہ نے بہت مال دیا تھا، بہت مال دیا۔ کیا انجام ہوتا ہے نا مغروروں کا، اور وہ اللہ کو بھول گیا۔ اب اس کا انجام کیا وہ ذرا سنیے۔ دو بھائی تھے، دو بھائی، دونوں بھائی حصے بکرے کی بنیاد پہ جھگڑا کر رہے تھے، ایسے ہم لوگ بھی کرتے ہیں جھگڑا فساد، حصے بکرے کی بنیاد۔ ایک بات تو یاد رکھیں، جس کا جھگڑا ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے جس کا حق جتنا نکلتا اس کو اتنا دے دو، حقدار کو اس کا حق دے دو۔ اگر آپ نے اپنے بھائی کا، اپنی بہن کا حق نہیں دیا، سمجھ لو ایک انگلی کے پورے کے، پورا سمجھتے انگلی کے پورے کے برابر بھی آپ نے اپنے بھائی بہن یا کسی کی زمین ہڑپ کی ہے
تو نیچے 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 7 طبق کاٹ کر قیامت کے دن اس کا ہار بنا کر تمہارے گلے میں پہنایا جائے گا۔ یہ 1 انچ زمین کی بات کر رہا ہوں، 7 طبق کاٹ کے 50 کلو کی مٹی ہم نہیں برداشت کر سکتے، وہ 7 طبق اندر، اور لوگ تو پورا پورا کھیت ہڑپ کر رہے ہیں۔ بہنوں کا حق نہیں دے رہے، بھائیوں کا حق نہیں دے رہے، ہر سال عمرہ کے لیے بھی جا رہے ہیں، حج کے لیے بھی جا رہے ہیں، بھائیوں کو بہنوں کو ترسا رہے ہیں۔ حقدار کو حق دے دو، دنیا سے کچھ نہیں لے جاؤ، سب چھوڑ کے جانا، مرو گے تو سب چھوڑ کے جانا۔ مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری دے دو، کسی پہ ظلم مت کرو۔ مسجد کے متولیوں سے کہتا ہوں، ٹرسٹیوں سے کہتا ہوں، اپنے اماموں کو مت ترساؤ، تمہیں اپنی جیب سے تنخواہ نہیں دینی، اماموں کی تنخواہ کم سے کم اتنی کرو جتنی کسی کورٹ کے جج کی تنخواہ ہوتی ہے، کم سے کم اتنی کرو، نہیں تو کم سے کم 25-30 ہزار اتنا تو دو کہ اس کا گھر اچھے سے چلے۔ تمہیں جیب سے تو نہیں دینا، نہیں دینا، جیب سے چندہ کر کے دینا ہے۔ متولی بنے ہو تو تھوڑی محنت زیادہ کرو۔ آپ 1 گھنٹے آنے والے مقرر کو تو 50,000 دیتے ہو، 2-4 نعت پڑھنے والے کو تو 50 اور 30 ہزار دیتے ہو، جو پورا مہینہ امامت کرتا ہے، وہ جنازہ بھی پڑھاتا ہے، بچے کے کان میں اذان بھی پڑھتا ہے، اس کے بعد پانی پہ بھی دم کرتا ہے، بیمار پڑ جاؤ تو دم کرتا ہے، ہر وقت قرآن خانی میں بھی حاضر ہے، پھر تمہاری باتیں بھی سنتا ہے، اس کے باوجود بھی تم اپنے اماموں کو اتنی بھی تنخواہ نہیں دیتے جتنا تم اپنے وہ گیٹ کے چپراسی کو جو تنخواہ دیتے ہو، اتنی تنخواہ بھی اپنے اماموں کو نہیں دیتے۔ تم سے مرو گے تو قیامت کے دن اللہ یہ بھی، یا تو ٹرسٹی شپ چھوڑ دو، متولی حیثیت سے استعفیٰ دے دو، یا پھر محنت کر کے اماموں کو ان کا حق دو۔ ذرا غور تو کریں، ہم نے اماموں کا حال کیا بنا رکھا ہے، جو 5 وقت اللہ کی بارگاہ میں ہمارا قائد بن کر کے کھڑا رہتا ہے۔ مجھے یہ امام لوگوں نے کچھ کہا نہیں ہے، اور مجھے ان سے کوئی امید نہیں، مجھ سے حق کہنے پر اپنے اللہ سے امید ہے، اس کی رضا کی امید ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، میں کوئی امام آدمی نہیں، تو یوں بھی کوئی پڑھا لکھا آدمی نہیں، مجھے کوئی امام بھی کیا بنائے گا، لیکن یہ بات یاد رکھیے، اپنے اماموں کو دیجئے، اپنے مؤذن کو دیجئے، رشتہ داروں کو ان کا حق دیجئے، بیوی کو اس کا خرچہ پورا پورا دیجئے، بیوی کو مت ترسائیے، ماں باپ کو اس کا حق دیجئے، سب کو حق ادا کیجئے، کیونکہ سب کے حق کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ بات اچھی طرح یاد رکھیے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، 2 بھائی حصے بکرے پہ جھگڑا کر رہے تھے، قریب میں ایک ٹوٹا ہوا پیالہ پڑا ہوا تھا، اس ٹوٹے ہوئے پیالے سے آواز آئی، اے زمین جائیداد کے لیے جھگڑا کرنے والے، ذرا میری بھی داستان سنو۔ اب پیالے سے اگر آواز آئے گی تو کتنے تعجب کی بات ہوگی، ہم آپ ہوں گے تو بھاگ ہی جائیں گے، یہ تو ہمت کا کام ہے۔ ٹوٹے ہوئے پیالے سے آواز آئی، دونوں بھائیوں نے مڑ کے دیکھا، اپنا جھگڑا بھول گئے، اور جھگڑا بھولنے کے بعد وہ ٹوٹے ہوئے پیالے کی آواز سننے لگے۔ تو ٹوٹے ہوئے پیالے کی آواز آئی کہ تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ اور ٹوٹا ہوا پیالہ کہہ رہا ہے تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ تو یہ حیران ہو گئے، ٹوٹا ہوا پیالہ کہہ رہا ہے میں کون ہوں؟ تو انہوں نے کہا کون ہے آپ؟ تو اس نے کہا ایک بادشاہ، وہ فلاں فلاں نام کے بادشاہ کا نام تم نے سنا ہے؟ کہا ہاں سنا ہے، وہ تو بہت بڑا بادشاہ تھا، بڑا مالدار تھا، بہت سطوت اور بہت دولت اور بہت عزت اور جاں رکھتا تھا۔ تو کہا اسی کی میں مٹی ہوں، دھیان سے سننا، اسی کی میں مٹی ہوں۔ وہ ٹوٹے ہوئے پیالے سے آواز آئی اسی کی میں مٹی ہوں۔ کہ میری داستان سنو گے؟ میں نہیں کوئی فائدہ اٹھا سکا دنیا میں آ کے، تو تمہیں نصیحت کر رہا ہوں کہ تم فائدہ اٹھا لو، اور اس کی نصیحت میں آپ تک پہنچا رہا ہوں، کیونکہ وہ کتابوں میں بند ہے، اللہ کرے تم تک پہنچ جائے۔ بہت گھمنڈ ہے نا خوبصورتی پہ، بہت ناز ہے نا دولت پہ۔ وہ بادشاہ خوبصورت بھی تھا، دولت مند بھی تھا۔ جب اس نے کہا میں بادشاہ تھا، میں اسی کی مٹی ہوں، تو کہا کیا ہوا آپ کے ساتھ، آپ کی یہ کیفیت کیا ہوئی، اس نتیجے پہ آپ کیسے پہنچے؟ اس نے کہا اللہ نے مجھے دولت دی، عزت دی، شہرت دی، مال دیا، بہت نعمت دی میرے اللہ نے، مگر میں ساری نعمتیں پا کے اللہ کو بھول گیا، جیسے ہم بھول گئے اللہ کو، وہ بھی بھول گیا، گھمنڈی ہو گیا، تکبر کرنے لگا، گھمنڈ کرنے لگا، تکبر کرنے لگا، میری کیفیت یہ ہو گئی۔ پھر اس کے بعد اسی غفلت میں مر گیا۔ لوگ کیا سمجھتے؟ ایکسیڈنٹ کی موت بری موت ہے۔ لوگ کیا دعا کرتے؟ اللہ میں بری موت سے بچا، تو بری موت کیا سمجھے؟ بولے جو ایکسیڈنٹ میں ٹرک کے نیچے دب کے مر گیا وہ بری موت ہے، پھر اس کی روح بھٹکتی رہتی ہے۔ یہ تو سارے تہمات پرستی میں مبتلا ہے، دین سیکھا ہی کہاں؟ ایکسیڈنٹ میں مر جانا مسلمان کی بری موت نہیں ہے، جو ایکسیڈنٹ سفر میں مر جائے اسے شہادت کا مرتبہ ملتا ہے، جو حادثے میں مر جائے اسے شہادت کا مرتبہ ملتا ہے۔
عورتیں سمجھتی ہے کہ اگر بچے کی پیدائش کے وقت تو کوئی عورت مر جائے ناپاکی میں مرے تو بری موت ہے، عورتیں اس سے ڈرتی ہیں، یہ بری موت میں مری، وہ بری موت نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو عورت بچے کو جنم دیتے ہوئے مرتی ہے اللہ اس کو بھی شہادت کا مرتبہ عطا فرماتا ہے، جو دیوار کے نیچے دب کے مرتا اس کو بھی شہادت کا مرتبہ، جو پانی میں ڈوب گیا اس کو بھی شہادت کا مرتبہ، جو آگ میں جلا دیا گیا اس کو بھی شہادت کا مرتبہ، یہ بری موت نہیں ہے۔ پھر بری موت کون سی ہے؟ غفلت کی موت بری موت ہے۔ جس غفلت میں ہم آپ ہیں نہ نمازی ہے، نہ روزے دار ہیں، نہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، نہ حضور پہ درود پڑھتے ہیں، نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ رمضان شریف کا روزہ رکھتے ہیں، اس حالت میں موت آئی تو یہ بری موت ہے، اس سے بری کوئی موت نہیں ہے۔ ایسی موت کے بعد اگر تاج محل میں بھی دفن ہو جاؤ گے تو بھی سکون سے نہیں رہو گے، اور اگر اچھی موت یعنی اللہ کو راضی کرنے والی جو موت ہے، خدا کی رضا پر جس کی موت ہے، اللہ رسول جس سے راضی ہے، ایسی حالت میں موت آئی اور لوگوں نے تمہیں کچرے کی کنڈی کے پاس بھی دفن کیا تو بھی اللہ تمہاری قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے گا۔ عمارت کا اعتبار نہیں ہے، اس لیے گنبدوں کی فکر مت کرو، خدا کی رضا کی فکر کرو۔ ہمارے اسلاف نے اونچے گنبدوں کی فکر نہیں کی، خدا کی رضا کی فکر کی ہے۔ آج ہم خدا کی رضا کی بجائے گنبدوں کی فکر کرتے ہیں۔ ارے گنبدوں میں دفن ہونا کوئی شان کی بات نہیں ہے، گنبدوں میں تو ظالموں کو بھی دفن کیا گیا۔ کتنے نام پڑھو ہندوستان کے، کتنے نام پڑھو بغداد کے، کتنے نام پڑھو ایران کے، یاد رکھنا گنبدوں میں دفن ہونا کوئی فضیلت نہیں ہے۔ کون سوچ سکتا تھا جس کا جنازہ پڑھنے والا کوئی نہیں تھا، اس حسین ابن علی کا بھی گنبد جگمگائے گا، لیکن دنیا کو بتا دیا گیا جس نے خدا کے لیے سب لٹا دیا۔ 3 دن حسین بے گھر تھے، آج میرا مولا حسین گھر گھر نظر آ رہا ہے، محفل محفل نظر آ رہے ہیں۔ اس لیے اللہ کی رضا والی موت کی تمنا کرو، اللہ اس شان سے موت عطا فرمائے کہ وہ ہم سے راضی ہو۔ اور یہ نغمہ ہم سنیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ وہ بہت خوبصورت موت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ عرض کیا کر رہا تھا، ٹوٹے ہوئے پیالے سے آواز آئی کہ میں بادشاہ تھا، دولت تھی، سطوت تھی، حکومت تھی، خوبصورتی تھی، سب دیا تھا اللہ نے، لیکن گھمنڈی ہو کے خدا کو بھول گیا تھا خدا کو۔ پھر گھمنڈ اور تکبر میں موت آئی، مر گیا تو بادشاہت گئی، دولت گئی، سب گیا۔ پھر کہتا ہے مجھے دفن کر دیا گیا۔ اس ٹوٹے ہوئے پیالے سے آواز آئی مجھے دفن کر دیا گیا، اور جب دفن کیا گیا تو میری ہڈی کو قبر کی مٹی چاٹ گئی اور میں مٹی میں ملا دیا گیا۔ سب قبر میں محفوظ نہیں رہتے اور نہ سب مٹی میں ملائے جاتے ہیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے وہ محفوظ رہتے ہیں اور جسے چاہتا ہے اللہ مٹی میں ملا دیتا ہے۔ کچھ لڑکے نہیں مانتے، میں ان کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ اگر گیہوں کا دانہ زمین میں ڈالو تو زمین اس کو کھا جاتی ہے، لیکن جس دانے سے اللہ کھیتی کرنا چاہتا ہے، کسان ڈال کر پانی ڈالتا ہے، مگر اس دانے کو اللہ محفوظ رکھتا ہے، اور اس دانے کو زندہ ہی نہیں رکھتا، اتنا طاقتور بنا دیتا ہے، اس سے کوپل نکلتی ہے، زمین کو پھاڑ کر کے پورے کھیت کو ہرا بھرا کر دیتی ہے۔ نادان، اب بھی تجھے شعور نہیں آئے گا، جب اللہ دانے کی ایسی حفاظت کرنا جانتا ہے تو اس نے جس میں غوث اعظم کی کیسی حفاظت کی ہوگی، جس میں غریب نواز کی کیسی حفاظت کی ہوگی، جس میں صابر پاک کی کیسی حفاظت کی ہوگی۔ اور جب غلاموں کا یہ حال ہے تو ان کے امام، محبوبوں کے محبوب، محبوب اعظم مصطفیٰ جان رحمت کے جسم کی کیسی حفاظت کی ہوگی۔ آج کل مولوی لوگ کچھ کہتے ہیں، 1857 کے بعد کے آنے والے مولوی کہ معاذ اللہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے۔ میں نے کہا میرے عزیز، نبی مر کے مٹی میں کیسے مل سکتے ہیں؟ مٹی میں تو ہر دانہ بھی نہیں ملتا، تو محبوب مٹی میں کیسے مل سکتا ہے؟ اس لیے میری بات کو یاد رکھنا۔ آج کل آپ بھی بہت دائیں بائیں ہو رہے ہو، اہل سنت کے سچے مذہب پر قائم رہو، اس سے سچا مذہب دنیا میں کوئی نہیں ہے، کیونکہ ہر ایک کے یہاں ٹیڑے ترچھی عقائد اور نظریات موجود ہے، لیکن جسے ہم اہل سنت کہتے ہیں اس کی کڑیاں صحابہ کرام سے ملی ہوئی ہے، اس کا عقیدہ بھی صحابہ سے، اس کا نظریہ بھی صحابہ سے۔ آپ کوئی عقیدہ اہل سنت کا پیش کیجئے، انشاءاللہ میں آپ کو اہل سنت کا وہ نظریہ صحابہ، قرآن اور حدیث سے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر سکتا ہوں، لیکن
लेकिन उस वक्त मेरा उन्वान ये नहीं है। तो अर्ज क्या कर रहा था, उस बादशाह की उस वो प्याले से आवाज आई कि मेरे जिस्म को कब्र की मिट्टी खा गई और फिर नीचे की मिट्टी ऊपर, ऊपर की मिट्टी नीचे हुई। तो क्या हुआ, मेरे ऊपर लोग पेशाब करने लगे, मेरे मुंह पे लोग पाखाना कर। आदमी की मिट्टी मिट्टी में मिल जाए फिर भी रूह का ताल्लुक जिस्म से मौजूद रहता है, एहसास जिंदा रहता है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जिन चीजों से जिंदों को तकलीफ होती है उन चीजों से मुर्दों को भी तकलीफ। यानी अगर माज़अल्लाह कोई जिंदे के मुंह पे पेशाब करेगा तो उसको तकलीफ होगी, तो मुर्दे को भी उससे तकलीफ होगी। तो वो कहता है, मिट्टी से आवाज आती है, मेरी मिट्टी मिट्टी में तो मिल गई लेकिन मुझ पे लोग पेशाब और पाखाना करना, मुझ पे लोग पेशाब देख रहे हैं। बाइक पे बैठते हो कितने घमंड से हैं, बाइक देने वाले खुदा को भूल गया, घमंड करता है भाई। जींस और टी शर्ट पहन के निकलता है तो घमंड करता है, घमंड मत कर। अरे अगर खूबसूरत जींस और टी शर्ट पहन के तू निकला और लोग तेरी तारीफ कर रहे तो दिल में अल्लाह का शुक्र अदा कर। अल्लाह अगर तू मुझे खूबसूरत न बनाता तो लोग मेरे हुस्न की तारीफ क्यों करते हैं? अल्लाह को मत भूलो, अल्लाह को कहीं भी मत भूलो। अल्लाह ने नेमत दी उसको कहीं फरामोश मत करो वरना अंजाम बुरा है। तो वो टूटे हुए प्याले से आवाज आई, लोग मेरी मिट्टी पे पेशाब और पाखाना करने लगे। जरा सोचो तो सही, तसव्वुर में लाओ उसकी जगह अगर हम हों, अमीनुल कादरी हो, आप हों, और मरने के बाद हमारी जिस्म को मिट्टी खा जाए, अल्लाह न करे, दुआ कीजिए अल्लाह न करे, तसव्वुर कीजिए। मस्जिदों को वीरान करने वालों, हमारे जिस्म को मिट्टी न खाएगी तो क्या होगा? यहूद और नसरानी और मुशरिकों की तरह जिंदगी गुजारने वालों, कब तक अल्लाह को नाराज करोगे, कब तक अल्लाह से दूर रहोगे? सोचो तो सही, एक दिन मौत है, मौत, एक दिन मौत है, मौत है, मौत है। मौत से किसी को रुस्तगारी नहीं है। अगर मौत से कोई बच सकता था, एक हस्ती, अल्लाह का महबूब जो वजह तख्लीक कायनात है, जब अल्लाह ने महबूब को मौत की लज्जत चखा दी, तब कौन है जो मौत से बच सकता है? ये और बात है कि औरों की मौत अलग है, महबूब की मौत अलग है। अंबिया को भी अजल आनी है मगर ऐसी के फकत आनी है, फिर वही मौत के बाद उनकी हयात मिस्ल साबिक वही जिस्मानी है। उसकी अज़वाज को जायज़ निकाह, उसकी अज़वाज को जायज़ निकाह, उसका तरका बटे जो फानी है। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले मेरे अजीज, अल्लाह अकबर। मगर सोचो तो सही, जब हबीब खुदा दुनिया से जाहिरी तौर पे तशरीफ ले गए, हमें भी जाना है, दुनिया छोड़ना है, अपने मकान से दिल लगाने वालों, नरम नरम गद्दों पे लेट करके गंदगी और गंदी फिल्में देखने वालों, गंदे गाने सुनने वालों, अल्लाह को भूलने वालों, नरम नरम गद्दों पे फजर की नमाजें छोड़ने वालों, तसव्वुर करो वो बादशाह की मिली हुई मिट्टी कह रही है, लोग मेरे मुंह पर पेशाब और पाखाना करते रहे। हाय हाय, इस मकाम पर मैं पहली मर्तबा पहुंचा तो मुझे एहसास हुआ कहीं ऐसा तो नहीं कि हम भी इबरत बन जाएंगे। जो दूसरों से इबरत हासिल नहीं करते वो इबरत बना दिए जाते हैं। है ना कब्रिस्तान में कितने लोगों की मिट्टियां जो नीचे से ऊपर आई और उस पर कुत्ते पेशाब करते हैं, उस पे बकरियां पाखाना करती है। मेरे भाई अपने हाथ पे रहम कर लो, अल्लाह पाक ने हमें गुनाह के लिए पैदा नहीं किया। कुरान कहता है अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, हमने जिंदगी और मौत को इसलिए पैदा किया ताकि तुम अच्छे अमल करो। अल्लाह अकबर। तो वो कहता है कि आवाज आती है तो फिर नीचे की मिट्टी ऊपर, ऊपर की मिट्टी नीचे, लोगों ने पाखाना पेशाब किया। फिर क्या हुआ, कोई कुमार आया और मट्टी उठा के ले गया कटोरे बनाने के लिए, बर्तन बनाने के लिए। इत्तेफाक से वो मेरी मट्टी उठा के ले गया, उसको सड़ाया, सड़ाने के बाद कटोरा बनाया, कटोरा बनाकर उसको उसने आग में तपाया, मैं आग में जलता भी रहा, कुमार के चक्के पे फिरता रहा, आग में जलता रहा। देखो बादशाह का अल्लाह ने क्या अंजाम दिया। यही बनोगे, ऐसे ही घमंडी करोगे? अल्लाह अल्लाह है, खुद कहता है इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। गीबतें करने वालों, चुगलियां करने वालों, एक दूसरे को लड़ाई लगाने वालों, दोस्तों में नफरतें पैदा करने वालों, फूट डालने वालों, कहां रहोगे? अंजाम को पहुंचोगे। बतौर बद्दुआ नहीं कह रहा, होशियार हो जाओ। अल्लाह की खुफिया तदबीर से अल्लाह की पनाह तलब करो, खुदा की पनाह मांगो। हम लोगों के दरमियान बैठते हैं तो वलियों की तरह का बातें करते हैं, और तन्हाइयों में होते हैं तो शैतान का नंगा नाच बन जाते हैं। अपनी तन्हाइयों को चेक करो मेरे भाई, हमारी तन्हाइयां कैसी है, हमारा अकेलापन कैसा है। लोग देख रहे हो तो हम बड़ा लुकमा नहीं खाते, और अल्लाह देख रहा है तो जिना के अड्डों को तकाबात करते।
گھروں میں بیٹھ کر ڈیجیٹل جوا تک کھیلتے ہو، وہ جوا جس کے بارے میں فرمایا کہ جس نے جوا کھیلا اس نے سور کے خون میں اپنے ہاتھوں کو رنگ لیا۔ امام غزالی فرما رہے ہیں کہ جوا کھیلنے والے قیامت کے دن اس حالت میں اٹھیں گے کہ ان کے ہاتھ سور کے خون میں رنگے ہوئے ہوں گے۔ اللہ اکبر، خدا کی پناہ طلب کرو۔ لاٹری کھیل رہے ہو، 2020 پر جو ہے جوا کھیل رہے ہو، کرکٹ پر جوا لگا رہے ہو، اور اسی طریقے سے جو وہ الگ الگ انداز سے جو یوٹیوب پر انٹرنیٹ کے ذریعے سے جوا عام ہو رہا ہے۔ پہلے جوا کے اڈے پہ جاتے تھے تو پکڑانے کا خوف تھا، اب گھر میں بیٹھ کے جوا کھیل رہے ہو، پکڑانے کا خوف نہیں۔ ارے انسان نہیں پکڑے گا تو کیا ہوا؟ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تم پر کڑی نگرانی کر رہا ہے۔ یہ انسان کے پکڑے جانے کا خوف کیا ہے؟ خدا نہیں دیکھ رہا ہے؟ ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے، اس کی پکڑ سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ اس لیے اللہ سے ڈرو۔ باپ دیکھ رہے تو سگریٹ نہیں پیتے، اور خدا دیکھ رہے تو کیا کیا نہیں کرتے۔ اللہ کے دیکھنے کا کوئی خوف ہی ہمیں نہیں رہا۔ بادشاہ کی مٹی کہتی ہے مجھ سے کٹورا بنایا گیا، مجھے تپایا گیا، اور جب تپا دیا گیا تو اتنی بڑی حکومت کا بادشاہ کٹورے کے اندر اس کی مٹی کو کٹورے کی شکل میں بازار میں بیچ دیا گیا۔ بازار میں بھی بک کر، اور جب بازار میں بکا اس میں لوگوں نے گرم گرم سالن ڈالا، کھانا ڈالا، خوب استعمال کیا۔ پھر کسی ظالم نے مجھے پیر سے ٹکرایا اور میں دو ٹکڑے ہو گیا، اور پھر جب کٹورا ٹوٹ گیا تو پھر میں یہاں لا کے پھینک دیا گیا۔ زمین پہ لڑنے والوں، بادشاہ ہو کر کس انجام کو پہنچا ہوں؟ اللہ کو مت بھولو ورنہ تمہارا بھی انجام یہی ہوگا۔ سوچو، بادشاہوں کا یہ حال ہوا، زمین کھا گئی آسمان کیسے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں۔ جس دن زندگی کا رشتہ ٹوٹ جائے گا روح سے، جسم کا رشتہ ٹوٹ جائے گا، بس آخری بات، جسم کا رشتہ روح سے ٹوٹ جائے گا، اس دن کوئی گھر میں نہیں رکھا۔ کتنی بے وفا ہے نا یہ دنیا۔ بس آخری بات، ماں رکھے گی گھر میں، باپ رکھے گا گھر میں۔ سب سے زیادہ باپ پیار کرتا، میں نے ماں سے زیادہ پیار کرتے کسی کو نہیں دیکھا۔ لیکن مرنے کے بعد ماں نے بھی گھر میں، گھر زندوں کے لیے، مردوں کے لیے مجبوری ہے، لیکن ممتا سے روتی رہے گی، گھر میں نہیں۔ کیا ہوگا؟ پھر غسل دیا جائے۔ کتنا مجبور ہے نا انسان۔ آیا تھا تو بھی غسل کرنے کے قابل نہیں تھا، اور جا رہا ہے تو بھی غسل کرنے کے قابل۔ کس پر گھمنڈ کرتے ہو؟ کس طاقت پہ گھمنڈ ہے؟ کس دولت پہ گھمنڈ ہے؟ کس نسب پہ گھمنڈ ہے؟ کس خوبصورتی پہ گھمنڈ ہے؟ غسل کرنے کے قابل نہیں ہو، آئے تھے تو بھی دائی کے محتاج تھے، اور جا رہے ہو تو غسال کے محتاج۔ پتہ نہیں کیسے نہلائے گا، بڑے احتیاط سے کیا کیا لگا کے غسل کرتے ہیں۔ اچھی بات ہے، کرو بھائی، سب استعمال کرو، ناجائز چیز کے سوا سارے کاسمیٹک آئٹم اپنے اوپر استعمال کرو۔ میں منع نہیں کرتا، بیوٹی اچھی چیز ہے، اگر اس میں حرام چیز نہیں ملے تو کرو، لیکن ذرا تصور بھی تو کرو، گھر کے آنگن میں تمہیں نہلایا جا رہا ہے، ہمیں نہلایا جا رہا ہے اپنی مرضی سے، نہ الٹ سکتے نہ پلٹ سکتے، جدھر چاہتے پلٹتے، جدھر چاہتے۔ بے ستری ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے، خدا جانے کیا ہے۔ اور اس کے بعد اس چند گز کفن میں لپیٹا جاتا ہے جس کے اندر جیب بھی نہیں۔ 4-4 6-6 دکانیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے ہم کپڑا خریدتے تھے، 4-4 6-6 دکانیں ڈھونڈ کر ہم کپڑا خریدتے تھے۔ آج کفن وہ آیا ہے جس کو ہم نے پسند نہیں کی، ہماری پسند کے بغیر آخری کپڑا آیا ہے۔ کہ بزرگوں نے کہا بہتوں کے کفن مارکیٹ میں آ چکے ہیں اور وہ غفلت میں ہیں، ہو سکتا ہے میرا تمہارا کفن بھی مارکیٹ میں آ گیا ہو۔ اللہ سب کو لمبی عمر عطا کرے، لیکن حقیقت ہے۔ آج ہم کتنی غفلت میں، کتنی غفلت۔ بھائیو، ہم SSC کا HSC کا PhD کا امتحان دیتے تو پوری رات جاگتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں۔ دنیا کے امتحان کے لیے راتوں کو جگے ہو، آخرت کے امتحان کے لیے 5 منٹ تہجد کے لیے بھی جگ جاؤ، 10 منٹ فجر کے لیے بھی جگ جاؤ۔ اتنی کتابیں پڑھی ہے دنیا کے امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے، آخرت کے امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے قرآن بھی پڑھنا شروع کر دو۔ آقا فرماتے ہیں جو سورہ ملک کی تلاوت کرے گا وہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا، جو سورہ یاسین کی تلاوت کرے گا اس سے حساب نہیں لیا جائے گا، بے حساب جنت میں جائے گا۔ سورہ یاسین پڑھنے والے کو اللہ شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے گا۔ جو باوضو رہنا سیکھو، جو باوضو رہے گا، بستر پہ مرے تو بھی اس کو شہادت کی موت نصیب ہوگی، اللہ اس کو شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے گا۔ آخرت کے لیے بھی کچھ کر لو نا،
میرے بھائی, کیا کرتے, بہت کم وقت لگتا ہے, بہت کم ٹائم لگتا ہے. اللہ اکبر. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ کفن پہنا دیا گیا, اور کفن پہنانے کے بعد اس کے بعد جنازہ پڑی گئی اور قبر میں دفن کر دیا. آخری سی بات ہے, قبر میں دفن کر دی, مٹی برابر کر دی. کوئی آیا ساتھ میں؟ کوئی آیا نہیں؟ آیا. لوگ جنازے میں نہیں آتے میرے بھائی, لوگ جنازے میں بھی نہیں, دوست لوگ بھی نہیں آتے, بہت کم لوگ جنازے میں آتے ہیں, مصروف ہے دنیا. غالب نے کہا تھا ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک. کون آتا ہے, کون آتا ہے جنازہ, اور آپ ہی گئے منہ پہ مٹی ڈال کے چلے جاتے ہیں. جو آخری بات کے طور پہ روایت پڑھنی تھی وہ یہ ہے کہ ایک دن مولا کائنات سیدنا علی پاک قبرستان گئے. ساتھ میں آپ کے شاگرد تھے مشہور تابعی حضرت سیدنا سعید ابن مسیب, مشہور آدمی, بہت بڑے بزرگ ہیں, عالم ہیں, فقیہ ہیں. یہ یزید کے زمانے میں جو مسجد نبوی میں اذان نہیں ہوئی تھی 3 دن تک, تو اس کے گواہ یہی ہیں. یہ دیوانے بن کے پھرتے تھے. یہ کہتے ہیں کہ اذان کے وقت قبر رسول سے اذان کی آواز آتی تھی, اور نماز کے وقت نبی پاک کی مزار سے نماز پڑھنے کی آواز آتی تھی. یہ سعید ابن مسیب کا بیان ہے. اللہ اکبر. تو سعید ابن مسیب بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ میں مولا علی کے ساتھ قبرستان گیا. تو جب مولا پاک کے ساتھ قبرستان گیا تو مولا علی نے قبرستان میں داخل ہوئے تو کہا السلام علیکم یا اہل القبور, قبر والو تم پہ سلام. تو قبروں سے بھی جواب آیا. قبروں سے تو جواب آتا ہے, ہم سن نہیں پاتے, لیکن بہرحال وہ اللہ والے تھے, انہوں نے سنا. پھر مولا علی قبر پہ کھڑے ہو گئے, اور قبر پہ کھڑے ہونے کے بعد کہا اے قبر والے ذرا بتا تو صحیح کہ تم پر ہم سے جدا ہونے کے بعد کیا گزری. بس اس پہ بات پوری ہوگی. مولا علی سے قبر کا مکالمہ ہے, قبر والے کا مکالمہ ہے, وہ سن لو, بات پوری ہوتی ہے. لیکن یہ بات تقریر کے لیے مت سننا, دل میں بٹھانے کے لیے. آپ تقریر بہت سنتے ہو, مقرر بہت ہے, میں کوئی مقرر نہیں, صرف میں اپنے دل کا درد لے کر آپ کے پاس آتا ہوں تاکہ آپ کچھ باتیں سن لیں, ورنہ موت کے بعد پچھتاؤ گے. اس وقت تو پچھتانا کام نہیں آئے. جب مردہ دنیا سے جاتا ہے جنازے میں تو لوگ روتے ہیں, تو مردہ کہتا ہے مجھ پر مت رو, اپنے اعمال پر رو. مجھے دنیا نے دھوکہ دیا, میں تمہیں وصیت کرتا ہوں, نصیحت کرتا ہوں کہ دنیا تمہیں دھوکہ نہ دے. دنیا بہت دھوکے باز, شہد دکھائے, زہر پلائے, قاتل ڈائن شوہر کش, اس مردار پہ کیا للچایا. دنیا دیکھی بھائی, دنیا میں رہو, دنیا تمہارے اندر نہ رہے. آخرت کی تیاری کرو. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ, آخرت کے لیے کچھ روانہ کرو. اللہ فرماتا ہے تم نے آخرت کے لیے کیا بھیجا, اس سلسلے میں ذرا غور کرو, کیا بھیج رہے ہو آخرت میں. آخرت میں تو کعب احبار کہتے ہیں اگر کوئی 70 نبیوں کے برابر بھی اعمال لے کر آئے گا تو بھی وہ اپنے عمل کو حقیر سمجھے گا, جبکہ ایک نبی کے برابر کوئی عمل نہیں کر سکتا. اس لیے وہاں اعمال پوچھے جائیں گے, ایمان اور اعمال پوچھے جائیں گے, باقی وہاں کچھ نہیں چلے گا. آج یہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہو نا, یہ جو ہوگا دیکھا جائے گا, اور قیامت میں دیکھ لیں گے, اور یہ کر لیں گے, وہ کر لیں گے. وہاں کوئی شاعری وائری نہیں چلنے والی ہے. وہاں تو قرآن کہتا ہے یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن. جبریل اور سارے فرشتے تھر تھر کانپتے ہوں گے اللہ کی ہیبت سے. حضرت آدم علیہ السلام جیسے نبی کہہ رہے ہوں گے نفسی نفسی اذهبوا الی غیری. ہم کہاں ہیں میرے بھائی, بہت زیادہ دیر ہوشیار نہ بنو, بہت دیر ہوشیار بننے کی ضرورت نہیں ہے. وہاں نبی کا بیٹا بھی جہنم میں ڈالا جائے گا, نوح علیہ السلام کے بیٹے کی شکل میں. نبی کی بیوی بھی جہنم میں ڈالی جائے گی, لوط علیہ السلام کی بیوی کی شکل میں. نبی کا چچا, سگا چچا جہنم میں ڈالا جائے گا, ابراہیم علیہ السلام کے چچا آزر کی شکل میں, وہ بھی بچھو بنا کر ڈالا جائے گا. اور اگر یار راضی ہو گیا تو پھر اصحاب کہف کا کتا بھی دولہا بنا کر جنت میں لے جایا جائے گا, کیونکہ اللہ کو اس نے راضی کر دیا. دیکھ رہے ہیں کتا جنت میں جا رہا ہے اور نبی کا بیٹا جہنم میں جا رہا ہے. اب بھی عبرت نہیں لیتے. اللہ اللہ ہے, بے نیاز ہے. لوگوں کو یہ باتیں میری بری لگتی ہے کہ یہ تو کیا کہہ رہا ہے. میں نے کہا جو قرآن نے کہا, میں وہ قرآن سے ہٹ کے اگر کہوں تو بات کرے نا.
ہم اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہے نا، یہ آپ کو آگاہ کرنے کے لیے. سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کا. قرآن میں کیوں کہہ دیا کہ نوح کے بیٹے کو جہنم میں ڈالیں گے؟ تاکہ تمہارے کان کھڑے ہو جائیں کہ جب وہ غیور قہار و جبار اولو العزم پیغمبر نبی کے بیٹے کو اس کے کرتوت کی وجہ سے جہنم میں ڈال سکتا ہے، تو ہمارے اندر سرخاب کے پر لگے کہ سود بھی کھاؤ اور جنت میں جاؤ، زنا کرو پھر جنت میں جاؤ، جمعہ کی 2 رکعت پڑھ کے بھاگ جاؤ پھر جنت میں جاؤ، عورتوں کو پاپ کی نظر سے دیکھو پھر جنت میں جاؤ. نبی کا بیٹا جہنم میں جا سکتا ہے اور تم جنت ہی میں جاؤ گے؟ اتنی کنفرم جنت دکھا کے لائے ہو. یہ قرآن نے کیوں بیان کیا؟ تاکہ عبرت حاصل کرو. بلکہ میں تو اس سے بڑھ کے کہوں، قرآن اگر پڑھ لیتے تو تمہیں پتا چلتا جن کی شکلوں کو اللہ نے سور اور بندر کی شکل دے دی اعمال کی وجہ سے، وہ ایرے گہرے نتنو خیروں کی اولاد نہیں تھی، وہ پٹھان نہیں تھے، وہ مغل نہیں تھے، وہ شیخ نہیں تھے. کون تھے پھر؟ وہ اولاد پیغمبر تھے. نہیں تھے؟ قرآن ہے نا، قرآن ہے. اولاد پیغمبر کو جب اللہ سنیچر کے دن شکار کرنے کی وجہ سے سور اور بندر بنا سکتا ہے، تو سود کھانے کی وجہ سے پھر بھی تم جنت میں جاؤ گے؟ بتائیے نا، کیا نسبت پیغمبری سے بڑی نسبت مریدی ہے؟ یہی تو تمہیں سمجھانے آئے. پیری مریدی کی نسبت سناکھوں پر ہے. میں پیروں کے جھرمٹ میں بیٹھا ہوں، میں خود بھی پیر رکھتا ہوں اور الحمدللہ اپنے پیر کا نام کبھی بے وضو نہیں لیا. ہم تو الحمدللہ اللہ جانتا ہے اتنا ادب کرتا، بلکہ پیر کا نام جلدی لیتے ہی نہیں، القاب و آداب سے لیتے. ہاں، ہم کبھی جلدی نام نہیں لیتے مرشد کا. لیکن ایک بات کہتا ہوں جو سچ ہے وہ سچ. ہمارا مذہب اندھ بھکتی والا مذہب نہیں، بھکتی والا ہے، اندھ بھکتی والا نہیں. اندھ بھکتی کے خلاف تو ہم جنگ کر رہے ہیں. ہمارے مذہب کے اندر بھکتی ہے، اندھ بھکتی نہیں ہے. ہمارا مذہب آنکھ کھول کے جینا سکھاتا ہے. ہمارا مذہب آنکھ کھول کے جینا سکھاتا ہے. ہم آنکھ کھول کے جینے والی قوم ہے. ارے ہم آنکھ بند کر کے تو خدا کی عبادت بھی نہیں کرتے. کسی کے پیچھے آنکھ بند کر کے کیا چلیں گے؟ ہمیں حکم ہے نماز پڑھو تو آنکھ کھول کے پڑھو. جب ہم نماز میں آنکھ کھلی رکھتے ہیں تو دنیا میں آنکھیں بند کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم آنکھیں بند نہیں کرتے، ہم آنکھیں کھول کے جینے والی قوم ہے. ہم زندہ قوم ہیں. اس لیے میں آپ کو یہ کہنے آیا ہوں، نگریہ عقیل والو، جب نبی کی اولاد نے سنیچر کے دن منع کرنے کے بعد آج ہمیں منع نہیں ہے لیکن ان کو منع تھا، سنیچر کے دن شکار انہوں نے شکار کیا تو اللہ نے ان کے چہرے سور اور بندروں کی طرح کر دیا، جبکہ وہ نبی کی اولاد تھے. آپ کس کے بیٹے ہو؟ ہم کس کے؟ سود کھا رہے ہو نا، چھپ چھپ کے کھا رہے ہو نا، تو قبر میں منہ سور کی طرح ہوگا تو کیا بنے گا؟ بد دعا کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں، حضور کی حدیث ہے. سود خوروں کا انجام یہ ہے کہ ان کا چہرہ قبر میں سور کی شکل اختیار کرے. نشہ کرنے والے بندر کی شکل اور سور کی شکل قبر میں اختیار کریں گے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ بہت دن تک کے یہ دنیا کا گورکھ دھندا کرنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے. روح کا رشتہ ایک دن جسم سے ٹوٹے گا. مرحوم عاقب کے ایصال ثواب کی محفل میں اگر چند جوان بھی بدل کر جاتے ہیں تو یہ ان کے لیے بھی مغفرت ہے، میرے لیے مغفرت ہے، مرحوم کے لیے مغفرت ہے، اور جنہوں نے محفل منعقد کی ان کے لیے بھی مغفرت ہے انشاءاللہ. تو میں بات آخری کر رہا تھا، کیا عرض کر رہا تھا کہ مولا مشکل کشا پاک نے قبر والوں سے ہمارے بعد آپ پہ کیا بیتی، کیا گزری آپ پہ. تو قبر سے آواز آئی، مولا پہلے آپ بتائیں، مولا پہلے آپ بتائیں کہ آپ پہ کیا گزری. مولا نے فرمایا میں بتاؤں پہلے؟ تو سن لو. اب سنیے مولا بتا رہے ہیں میت ہونے کے بعد ان کے گھر میں کیا ہوا. فرماتے پہلی چیز تو یہ، اپنے ساتھ بھی یہی ہوگا کم زیادہ بس، لیکن ہونا یہی ہے. مولا فرماتے تمہاری موت کے بعد تمہارا سارا مال تمہارے وارثوں میں تقسیم ہو گیا. جس کو اللہ کو بھول کے کمایا تھا، نہ حلال دیکھا تھا، نہ حرام دیکھا تھا، نہ رات دیکھا تھا، نہ دن، مال 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 ہی ہو رہا ہے نا، مال سب مال مال کر دیا. بہت معذرت کے ساتھ سب مال کماؤ، پھر کہتا ہوں اللہ کو مت بھولو. یہ دیکھ رہے ہیں، یہ مال ادھر، مال ادھر، مال ادھر، نو مال کوئی. تقریر کی پوری زندگی یہ سوچ کے کی کہ امین القادری کو لوگ مقرر کہیں. اللہ کہے گا میں نے تو کہلوا دیا تھا تجھے مقرر، یا کچھ نہیں تیرے لیے. تقریر کی یہ سوچ کے کی کہ لوگ لفافہ دیں گے، لفافہ تو دلوا دیا تھا نا تجھے، تیرا صلہ تو دنیا میں دے دیا. ہاں
تقریر کی تو سن لو کہ سبحان اللہ کہلواتا تھا نا لوگوں کو کہ اس لیے کہ تو بہت بڑا مقرر ہے، مسئلہ بتاتا تو بڑا فقیہ ہے، آیا نعت پڑھتا تھا بہت بڑا عاشق رسول ہے۔ سب سے چھپا سکتے، رب سے نہیں چھپا سکتے، وہ کرم کرتا ہے، ستار العیوب ہے، پہ پردے ڈالتا ہے، لیکن قیامت میں کھولے گا سب لکھوا رہا ہے، اقرا کتابک پڑھنا، ڈر لگتا ہے۔ سب سے برا حال جو ہونا ہے وہ مقرروں کا ہونا، جن کی فہرست میں ہم فرمایا بے عمل مقرروں کے ہونٹوں کو قیامت کے دن آگ کی کینچی سے کاٹا ہے۔ سب کو کہتے تھے کہ تم عمل نہیں کرتے تھے۔ میں تو یہی سوچتا ہوں کہ مور ناچتا ہے تو بہت خوبصورت لگتا ہے، جب اپنے پیروں کو دیکھتے ہیں تو اس کو اپنی اوقات یاد ہے۔ یہ ناظم حضرات محبت بہت کرتے ہیں، ہم لوگ کے لیے کیا کیا کہہ جاتے ہیں، ان کی محبتیں، ان کا حسن زن ہے، اللہ ان کے حسن زن کی لاج ہے، لیکن جب یہ کہتے ہیں تو دل کٹتا ہے، یا اللہ ہمیں تو مومنوں میں شامل کر لے۔ اور میں تو اپنے بارے میں سوچتا ہوں کہ اللہ نہ مجھے جنت دے نہ جہنم دے، صرف برابر چھوڑ دے، برابر سرابر، تو بھی میں کامیاب۔ ہماری اوقات سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی تھی کاش میں پیدا نہ ہوتی، اور پیدا ہوئی تو نسیم منسیہ ہو جاتی، بھولی بسری ہو جاتی، تاکہ قیامت کو جواب دینے سے بچے۔ کون کہہ رہا جس کے بستر پہ قرآن نازل؟ حضرت فاروق اعظم کہتے کاش میں میڈا ہوتا گھر کا، ذبح کر کے میرے گھر والے مجھے کھا کے ہضم کر جاتے، تاکہ میں قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جواب دینے سے بچ جاؤں۔ صدیق اکبر کہتے کاش میں کوئی پرندہ ہوتا اور مجھے ذبح کر کے کھا لیا جاتا، تاکہ قیامت کے دن جواب دینے سے بچ جاؤں۔ حضرت ابو ذر غفاری کہتے کاش میں درخت ہوتا کہ مجھے کاٹ دیا جاتا اور چولہے میں جلا دیا جاتا، تاکہ میں قیامت میں جواب دینے سے بچ جاؤں۔ ہم کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ یہی کہ پوری دنیا کو نصیحت کرتے تھے، عمل نہیں کرتے۔ لما تقولون ما لا تفعلون، ہمیں کیا حق ہے نصیحت کا؟ بتائیے، ہم اپنی آخرت کو بھولے بیٹھے ہیں۔ بھائیو دھوکہ دے، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو۔ نکلو دنیا سے، نکلو، کچھ وقت آخرت کے لیے دے دو۔ 10 منٹ کا وقت لگتا ہے نماز کے لیے، واٹس ایپ ایک گھنٹہ دیکھتے ہو، 10 منٹ قرآن پڑھنا سیکھ لو، صرف 10 منٹ۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پورا پارا پڑھو، ایک صفحہ 2 منٹ میں ایک صفحہ پڑھا جاتا ہے، ترجمہ کنز الایمان کے ساتھ روز پڑھنا سیکھ جاؤ۔ قرآن پڑھو، روز پڑھو قرآن، ایک صفحہ پڑھو، روز پڑھو، خدا کے لیے پڑھنا سیکھ جاؤ۔ جس دن تم قرآن سے قریب ہو جاؤ گے، اللہ سے قریب ہو جاؤ گے۔ جس تم سجدہ کرو گے اس دن تم اللہ سے قریب ہو، اللہ سے قریب ہونا سیکھو۔ اور ایک بات بتاؤں، وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ کروڑوں ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کوئی میری طرف چل کے آتا ہے تو میری رحمت اس کی طرف دوڑ کر جاتی ہے۔ وہ بہت پیار کرتا ہے۔ ہر جگہ یہ ہے کہ اگر گناہ کا اقرار کر لو تو سزا ملتی ہے، تنہا میرے رب کی عدالت وہ ہے کہ گناہ کا اقرار کر کے شرمندہ ہو جاؤ تو کہتا ہے ان اللہ یحب التوابین، اس کو میں اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ یہ اس کا دربار ہے، آؤ اس کی طرف، ففروا الی اللہ، کہاں جا رہے ہو؟ اللہ کی طرف پلٹو۔ حرام مت کھاؤ، حلال کھاؤ، اپنے بچوں کو حرام مت کھلاؤ، حلال کھلاؤ۔ دین ہے، اس کی برکتیں تمہیں نصیب ہوگی، کیونکہ ایک دن ہمیشہ تصور کو ایک دن جانا، بس یہ تصور ہمیشہ رہے، ایک دن جانا ہے، جانا ہے، جانا ہے۔ میرے بھائی مدینہ شریف جانا ہوتا ہے، کتنے دن پہلے سے تیاری کرتے ہو؟ امریکہ افریقہ جانا کتنے دن پہلے سے تیاری کرتے ہو؟ ارے ممبئی جانا کتنے دن پہلے سے تیاری کرتے ہو؟ اللہ کے پاس جانا ہے، کیا تیاری ہے؟ کیا تیاری ہے بتائیے؟ کیا توشہ ہے؟ کیا کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے، اتنا لمبا سفر ہے، کوش تیار ہے، کیا ہونا ہے؟ دور جانا ہے، رہا دن تھوڑا، کوش تیار ہے، کیا ہونا؟ دل ہمیں تم سے لگانا ہی نہ تھا، اب سفر بار ہے، کیا؟ مولا مشکل کشا فرماتے ہیں، مجھ سے پوچھتے ہو کہ تم جدا ہونے کے بعد ہم پہ کیا بیتی، تو سنو تمہارا مال تمہارے وارثوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ وہ ہوج موج کرتے ہیں، یاشی کرتے ہیں، تمہیں کوئی یاد بھی نہیں کرتا۔ اور سنو گے تمہاری بیوی بیوہ ہونے کے بعد کسی اور سے نکاح کر چکی، مولا مشکل جائز ہے، حق ہے، کر سکتی ہے۔ ہندوستان والے نہیں کرتے، لیکن وہ بھی بھول جاتے، بچوں میں بیٹھی رہتی ہے، وہ بیوی شوہر کو یاد، چند دن کچھ دن لوگ روتے دھوتے سب بھول جاتے۔ میں تو سوچتا ہوں یا اللہ، لوگ اولاد 24 گھنٹے میں ماں باپ کی جیتے جی خیریت نہیں پوچھتے، مرنے کے بعد کون یاد کرے؟
سوچو نا صحیح. وہ اور مرید لوگ تھے جو پیروں کے پاس رات دن پڑے رہتے تھے. جو ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا وہ پیر کی کیا خدمت. چند وہ خسرو جیسے چند مل, محبوب الہی کو بھی سب نہیں ملے, وہ چند ملے تھے. قطب الدین بختیار کاکی کو بھی سب نے, جب اتنے بڑے بڑے, ارے امام حسین کو بھی 72 کے سوا کتنے ملے تھے. یہ تو کہاں کس دنیا میں پڑے, کس گھمنڈ میں ہو کو دوستو اور یاری اور یہ اور وہ سب مکاری ہے. سب سے پیار کرو, دل صرف یار سے, بس بھروسہ صرف یار. یہ دھوکے باز. موسم بدلنے ٹائم لگتا ہے, لوگوں کا ذہن بدلنے ٹائم لگتا ہے. میرے بھائی آپ تو عوام میں سے ہو جو ہاتھ چومتے پیچھے جا کے وہی گالیاں بھی دیتے. آپ کہاں ہو, کس دنیا میں ہو؟ اللہ نے دنیا سے بڑھ کر کسی کو بے وفا پیدا نہیں کیا. یہ بے وفا ہے. اور میں ایک دن سوچ رہا تھا, بہت ٹینشن میں تھا, اللہ تو نے دنیا بے وفا کیوں بنائی؟ تو مجھے جواب میرے دل نے دیا, نادان, اگر دنیا بے وفا نہ بناتا تو اس سے دل کون لگاتا؟ دنیا بے وفا اسی لیے بنائی کہ یہ لات ماریں گے تو تم میری طرف آئے گا. ارے مسرور ہو کے نہیں آتا, ان کی لات کھا کے مجبور ہو کے تو ضرور آئے گا. پھر میں تجھے اپنی رحمت کے چادر میں ڈھانپ لوں گا. اسی لیے بے وفا بنائی کہ لوگ مجھ سے پیار کریں, لوروں سے نہ کرے, مجھ سے دل. بہرحال تو حضرت مولا مشکل کشا کہتے ہیں تمہاری بیوہ نے نکاح کر لیا تو اور سنو گے اور پھر سن لو. تمہارے گھر میں تمہارے دشمن رہنے لگے, آتے جا, جن کا آنا تمہیں گوارا نہ تھا وہ تمہارے دشمن آتے ہیں. اس سے زیادہ اور سنو گے. اب تم اپنی سنا دو. اب قبر سے آواز آئی. سعید ابن مسیب کہتے ہیں اتنی غمگین آواز تھی جس نے رلا دی. کہا مولا اب ہماری سنتے ہو تو پھر سنو. ہائے ہائے, سب سے پہلے قبر میں جب رکھا گیا تو جسم میں تبدیلی آنا شروع. جس جسم کو چوٹی لگتی تھی تو چوٹی مسل دیا کرتے تھے, اس کو قبر کے کیڑے کھا رہے ہیں. جن آنکھوں پر خوبصورت آنکھوں پہ گھمنڈ تھا وہ آنکھیں پانی بن کر بہہ گئی ہیں. کفن سڑ گیا ہے, کیڑے اس کو کھا رہے ہیں. مولا سارے بال جھڑ کے گر گئے ہیں. جن بالوں کے لیے اتنی حفاظتی اقدامات کرتے تھے وہ بال جھڑ گئے ہیں. مولا پیٹ پھٹ گیا ہے. مولا پیٹ پھٹنے سے اتنی بدبو آ رہی ہے, اگر اللہ کوئی عذاب نہ بھی دے, صرف ہمارے پیٹ کی بدبو ہم پہ مسلط کر دے تو اس سے بڑا ہم پر عذاب کوئی نہیں ہوگا. یہ رات دن ایسے ایسے کرتے ہو نا, کتنا کرتے ہو. بال بنانے کے لیے 5-5 ہزار خرچہ کرتے ہو. ایک بیوہ کے گھر کا 1 مہینے کا خرچ اور راشن نکل جائے, تم اتنا اپنے بالوں پہ خرچہ کرتے. بال سنوارنے کے لیے میں منع نہیں کر رہا ہوں, میں کہتا ہوں, میں تو اپنے دوستوں کو کہتا ہوں خوبصورت بن کے رہو. میں دقیانوسی خیال کا آدمی نہیں, میری اپنی طبیعت میں الگ چیز ہے, کیونکہ میں حضور کو پڑھ رہا ہوں, اپنے بزرگوں کو پڑھ رہا ہوں. تو ابن عباس کہتے ہیں جب میں چاہتا ہوں کہ میری بیوی میرے لیے بنا سوارا کرے تو میری بیوی کی بھی تو خواہش ہوگی کہ میں بھی اس کو خوبصورت دکھوں. اسلام میں گندے سندے رہنے کی اجازت نہیں ہے. اسمارٹ بن کے رہو, بیوٹی کی طرف توجہ دو. اللہ جمیل یحب الجمال, اللہ حسن والا ہے, وہ حسن کو پسند کرتا ہے. بال اچھے بنا کے رکھو, گنجے مت ہو, توجہ دو. لیکن اتنا کہتا ہوں بال سنوارنے کی طرف محنت کر رہے ہو, قبر میں بالوں کو بچانے کے لیے بھی محنت کرو. یہ جسم کو بنانے کے لیے جیم کر رہے ہو 1-1 گھنٹہ, 10 منٹ مسجد میں دے کر اس جسم کو قبر میں بچانے کی بھی فکر کر لو. کیا آواز آئی مولا کو, مولا پیٹ پھٹ گیا. میں سوچتا ہوں یا اللہ ہاضمہ خراب ہو جائے تو پیٹ کی ہوا اتنی بدبودار نکلتی ہے لوگوں, تو جس کا پیٹ پھٹا ہوگا تو قبر کے اندر کتنی سڑن ہوتی ہونا ہے. پیٹ پھٹے گے. اس پیٹ کے اندر جو حلال و حرام کی تمیز کے بغیر بھرا ہے نا, کیا کیا بھرا ہے اس کے اندر, یہ پیٹ پھٹے گا. اور آواز آ رہی مولا قبر کے اندر پیٹ کی بدبو اتنی خطرناک ہے کہ کوئی عذاب اور نہ دیا جائے کہ ہماری بدبو ہی ہم پہ مسلط کی جائے تو یہ سب سے بڑا عذاب ہوگا. سعید ابن مسیب کہتے ہیں مولا روئے تو اتنا روئے, مجھے ایسا لگا روتے روتے ان کی روح نہ نکل جائے. میں دعا کر رہا تھا کہ اللہ میرے مولا کو افاقہ دے دے, کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ روتے روتے یہ جان نہ دے دے. یہ حال ہے بزرگوں کا. آئیے نا آج ایک عہد کریں. پہلی چیز, آج سے پہلے جو کچھ ہوا توبہ کرتے ہیں سب توبہ. کتنے لوگ راضی ہیں توبہ کے؟ زبردستی نہیں ہے کسی پہ. سبحان اللہ. نمبر 1, ابھی میں توبہ کروں گا, آپ بھی سب مل کے توبہ. نمبر 2, توبہ کے بعد پھر عمل کرنے کا
وعدہ کریں، مجھ سے نہیں، اپنے اللہ سے، اپنے رسول سے کریں گے انشاءاللہ۔ کتنے لوگ ہیں جو 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھیں گے؟ میرے لیے نہیں، اپنے لیے، اپنے لیے اٹھا کے رکھیں، ذرا فرشتوں کو گواہ بنائیں، اٹھا کے رکھیں، سادات ہیں علماء، ذرا یہ بھی تو دیکھیں۔ سبحان اللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اور ایک بات اور وعدہ کر لیں، حرام سے بچیں، کریں گے نا انشاءاللہ؟ اگر ایسا ہوا تو ایک بار جملہ اور کہہ دوں، نماز تو پڑھنے کا وعدہ کیا، پڑھو گے کس کے پیچھے؟ جو نماز لانے والے رسول کا ادب کرتا ہے اسی کے پیچھے پڑھنا، جو نبی کو اپنی طرح کہتا ہے، نبی کے علم غیب کا انکار کرتا ہے، نبی کو مٹی میں مل جانے والا کہتا ہے، اس کے پیچھے نہیں پڑھنا۔ کیونکہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، ایک شخص امامت کرتے تھے، انہوں نے کعبے کی طرف منہ کر کے تھوک دیا، حضور نے فرمایا اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ جو کعبے کا ادب نہ جانے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، جو کعبے کا ادب نہ جانے اس کے پیچھے نماز کیسے ہوگی؟ اس لیے نماز اسی کے پیچھے پڑھنا جو حضور کا ادب جانتا ہو۔ جو یہ کہے بڑے بھیا کی طرح ہیں، گاؤں کے چودھری کی طرح، اس کے پیچھے نہیں پڑھنا، اس کے پیچھے پڑھنا جو کہتا ہے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، حلما نصیب ہوں تجھے امید گئے کہوں، جانے مراد کانے تمنا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جا میں جانے تجلا کہوں تجھے، گیلے کی سب کچھ ان کے سناخاں کی خاموشی، چپ ہو رہا یہ کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اس کے پیچھے مت پڑھنا جو کہتا ہے نبی اپنی بیٹی کو بخشوا نہیں سکتے، اس کے پیچھے پڑھنا جو کہتا ہے کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ، نفس یہ کیا ظلم ہے جب دیکھو تازہ جرم ہے، ناتواں کے سر پہ اتنا بوجھ بھاری واہ واہ، صدقے اس انعام کے قربان اس اکرام کے، ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہ واہ، ایک طرف روزے کا نور، ایک سمت ممبر کی بہار، بیچ میں جنت کی پیاری 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 واہ۔ جو حضور کی واہواہی کرے اس کے پیچھے انشاءاللہ، اس کا خیال رہے گا انشاءاللہ۔ کسی کے بہکاؤ مت آؤ، اپنے سچے بزرگوں کے مسلک پہ قائم رہو۔ آئیے ہم سب مل کے توبہ کرتے ہیں، بعد میں صلاۃ و سلام ہوگا اور میاں انشاءاللہ دعا فرمائیں گے۔ سب مل کے میرے ساتھ پڑھ لیں، میاں کہہ رہے ہیں دعا ہم کرائیں تو سب دعا کر لیں مل کے۔ آئیے پہلے سب توبہ کریں، جو کھڑے ہیں اگر وہ بیٹھ سکتے ہیں تو بیٹھ جائیں، میں دعا کراتا ہوں۔ جمعہ کا دن ہے، دعا کی قبولیت کا وقت ہے، سب مل کے دعا کریں۔ پڑھیے استغفراللہ، سچے دل سے پڑھ لیں، میں بھی اور تم بھی ساری زندگی کے ہر گناہ سے توبہ کر لیں۔ پڑھیے استغفراللہ استغفراللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ الفاتحہ۔ ایک بار سورہ فاتحہ پڑھیں، 3 بار قل اللہ شریف پڑھیں، مرحوم عاقب اور تمام امت محمدیہ کی روح کے اصالے سوال۔ الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا كثيرا، سبحان الله بكرة وأصيلا، الحمد لله قبل كل شيء، الحمد لله بعد كل شيء، الحمد لله مع كل شيء، والحمد لله كما حمده الأنبياء والمرسلون۔ اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآل سيدنا ومولانا محمد، طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الابصار وضيائها وآله وصحبه وأمه وأبيه وابنه الكريم الغوث الأعظم الجيلاني وحزبه، صلاة تنجنا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات 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 وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير۔ أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه، أستغفر الله ربي إن ربي لغفور رحيم، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه۔ اللهم ربنا يا ربنا يا ربنا ربنا آتنا
في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار يا مجير يا مجير يا مجير إلهي بحرمة الحسن وأخيه وأمه وأبيه وجده صلى الله عليه وآله وسلم وبنيه نجي من كل غم الذي أنا فيه يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أسألك أن تحيي قلبي بنور معرفتك يا الله يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين يا الله يا رحمن يا رحيم يا رب محمد مصطفى يا رب محمد مصطفى ارحمنا يا الله ارحمنا يا الله ارحمنا يا الله يا الله يا رحمن يا رحیم مولا اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے اے اللہ تیرے بندوں میں ہم سے بڑا کوئی گنہگار نہیں ہے مولا سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک جسم کا بال بال گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے رات کی تنہائیوں میں دن کے اجالوں میں سب کے سامنے جانے انجانے میں ہم نے جہاں جو دنیا میں مولا جب بھی جہاں جس دنیا کے کونے میں تنہائی میں یا سب کے سامنے جو گناہ کیے مولا ہم اپنے ہر گناہ سے توبہ کرتے ہیں زندگی کے ہر گناہ سے توبہ کرتے ہیں مولا تجھے معاف کرنا بہت پسند اللہم انکا عفو اللہم انکا عفو اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین اللہ تجھے معاف کرنا بہت پسند ہے جمعہ کا دن ہے دعا کی قبولیت کا دن پنجتن پاک کا واسطہ خلفائے راشدین کا واسطہ غوث العظم دستگیر کا واسطہ غریب نواز کا واسطہ ہم سب کی مغفرت کر تیرے کروڑا کروڑ احسان ہے مولا ایک احسان ہم پر اور کر دے ہماری بے حساب مغفرت کر دے کھڑے ہونے سے پہلے ہماری مغفرت کر دے صلاۃ والسلام سے پہلے ہماری مغفرت کر دے یہاں سے بچھڑنے سے پہلے سب کی مغفرت کر دے مولا تیرے کتنے احسانات ہیں ہم کون کون سے احسان کو گنائے مولا بال بال پر سانس پر تیرا احسان ہے میرے قریب اے کروڑوں ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے تجھے تیرے اسماء الحسنہ کا واسطہ تیرے حبیب سید المعصومین کا واسطہ سیدہ زہرا پاک کا واسطہ پنجتن پاک کا واسطہ کربلا میں بہنے والے خون کا واسطہ مولا ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما دے ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے جمیع